بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مولانا محمد وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق آپ کے لوگ جزاک خیر عطا فرمائے دین کی نسبت کے اوپر آپ جمع ہو گئے ہیں اجتماع ہونے کی وجہ سے دو چار باتیں مجھے بھی اتنی کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک قبول فرمائے سننے کو بھی اور سننے کو بھی اور قبولیت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ جل شانہ میں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ لمبی تو ابھی میں کر نہیں رہا ہوں آپ کو معلوم ہے پہلے بیان بھی ہوئے ہیں تو مختصر سی ہی عرض کرتا ہوں لیکن اس میں ایک ایسا پہلو نکلا ہے کہ جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والعزم اللہ ہمارا قول عمل فعل جو بھی کچھ ہو وہ اس میں ہمیں ایسی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہو جائے جس ہمارے بات کہنے میں آپ راضی ہو جائے جس ہمارے عمل سے توفیق عطا فرمانی اور باقی دل میں جو ادھر ادھر وسوسے آ رہے ہیں آپ کے یا میرے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کو اللہم اجعل رسالۃ قلبی خشیتک وذکرک واجعل همتی وغوایتی ما تحب وترضى اللہم اجعل رسالۃ قلبی ذکرک وخشیتک یا اللہ ہمارے دل میں جتنی بھی وسوسے ہیں ہم گندے لوگ ہیں آپ ان وسوسوں کو آپ کی خشیت اور ذکر کے ساتھ دیں خشیت جو ہماری جو کوشش ہے ہمت روایہ اور ہماری خواہش اور ایسی چیز میں لگا دی جس سے یا اللہ آپ راضی ہیں اللہ تعالیٰ کو فکر عطا فرمائے بہت بڑی بات اس دوست کو بہت لمبی چوڑی بات نہیں مختصر سی بات ہے دین کے لیے اللہ پاک کا قبول کر لینا اور دین کی راہ پر ڈال دینا یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت ہی بڑی نعمت ہے اور یہ جو آدمی اللہ سے طرف کرتا ہے مانگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے یہ کسی ہوشیاری پر نہیں کسی کے پیسے کمانے پر نہیں میں آپ نے جو ہے میری بات چلی کہوں چلو میں انگلینڈ میں آ گیا ہوں میں نے پیسے کما لی دو چار موٹر خرید لی باربوڈس میں آ گئے اور آپ نے پہلے کپڑا خریدا پھر پکی اینٹ کا مکان بنایا پھر دریا کے کنارے پر چلے گئے پھر ایسے ایسے بن گئے لائن اور دین کی لائن اور خوب کیا رکھو کہیں اور ہے اس میں مکس بھی ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ دین دنیا دونوں ساتھ بھی دیتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اس میں اللہ بھی کر دیتے ہیں صرف دین عطا فرمائے دنیا میں عطا نہ فرمائے یا ایسا بھی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دنیا تو خوب عطا فرمائے لیکن دین کا نام و نشان نہیں کچھ نہیں زندگی کا اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء آپ جسے چاہے ہدایت میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دوں اور میرے چاہنے کا اصول تو قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا
کہ جو طلب تعلیم بن کر آئے گا تو موصول ہوگا اور بھاگے گا موصول نہیں. اس لیے میرے عزیز دوستوں اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام جس کو دین کی سمجھ عطا ہو جائے مل جائے گویا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا، یا اس کو الٹا کر یوں کہہ لو کہ جس کے ساتھ خدا بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور دین جو ہے آتا بھی ہے اور جلدی چلا بھی رہتا ہے. اللہ پاک بڑی غیرت والا بہت ہی غیرت والا. شروع میں ایسا ہوا کہ لوگوں میں غربت تھی، پیسوں کی کمی تھی. آپ کی بات نہیں کرو، عام طور سے دنیا کی تاریخ ماحول اور مسلمانوں کی بستیاں کی بات کرتا ہے، یا کتابوں کو کھول کر دیکھ لیجیے یا پھر دنیا میں ترقی کر دیکھ لیجیے تو حالات اچھے نہیں تھے. مسلمان خدا کی طرف جو کہ عبادت کی مساجد بنائی سب کچھ ہو گیا، اور پھر جب بننے کے بعد آیا تو وہ خدا سے کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے. کبھی بھی خدا نے ان سے چھینا، برابر چھینا، ایسا چھینا کہ دین کو تو بالکل چھین لیا اور دنیا کو دیا، اور وہ دنیا کے اوپر اعتماد کرتے رہے اپنی تنگ چیزوں کے اوپر کہ مثلاً میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے مسجد بنا دی، 4-3 مسجد باؤنڈر سے بن گئی. لیکن وہ پہلے حالات پر غور نہیں کر رہا ہے کہ پہلے میں کس طرف وجود تھا اور اب میرے حالات کیا بن گئے ہیں. پہلے جو دین تھا وہ گہرائی کے ساتھ تھا، اور اب جو دین ہے وہ سرسری طور پر. خوب سمجھ لیجیے میرے عزیز دوستوں، وہ برا نہ لگا، میں تقریر کرنے کے لیے ہر وقت یہ تو آیا نہیں، میں تو اس وقت صرف مہمانی کے طور پر باہر پھرنے کے لیے نکلا ہوں. لیکن کچھ لوگ عرض کر دیتے ہیں کہ چند باتیں عرض کر دو، تو جو اللہ جل شانہ دل میں ڈالتا ہے اس نیت سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کی اصلاح کا سامان کہ پہلے گہرائیت کے ساتھ دین پر تھے، تقویٰ قلب کے اندر، خوف الہی، قبر کا ڈر. کیونکہ دنیا نہیں تھی تو توجہ اللہ اس نے، اور پھر دیکھا کہ اب چیزیں بن گئی، تو اب چیزیں بننے کے بعد اب وہ چند چیزیں تو اس کے اندر رہ گئی. سرسری طور پر جو ہے نماز بھی رہ گئی، یہ بھی رہ گئے، لیکن جو دین کے جو گہرائیت تھی قلب کی، دل سے اللہ سے ڈرنا، اللہ کے حکام کی فرمانبرداری کرنا، ایک ایک حکم کے ٹوٹنے کے اوپر اللہ کا ناراض ہونا، جو پہلے اس سے یاد تھا وہ اب بھول گیا، اسی پر بات کرتا ہے. اب جو ہے اس کا ماوا و ملجا کیا بن رہا؟ پیسہ بن رہا ہے. یہ حالات بہت سی جگہوں میں دنیا میں آپ کے سامنے، یہاں کے نوجوان تو نہیں سمجھیں گے، لیکن معمر حضرات سے دیکھیے آپ کے سامنے گجرات کے اندر ایرانی وغیرہ کی مثال یہی بیان کی جاتی ہے. ہم نے وہاں پڑھا پہلے شروع کے اندر دین کے اندر گہرائیت تھی، بہت گہرائیت تھی. پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا، پیسہ دیا، اتنا پیسہ دیا کہ ان کے بڑے بڑے پکے مکانات بنے. بڑے پکے مکانات بننے کے بعد جو ان کی اسٹیبوں کے اندر بھی پیسے رہے، بند کیے. پھر دن سرسری ہو گیا، وہاں اللہ جل شانہ انہیں بیدار کرنے والے اولیاء کے نام بھیجے، جن کے نام آپ جانتے ہیں. ہمارے بزرگان بھی بہت سے تو مشہور ہو گئے، سعودی معذریہ مولانا احمد اللہ راندینی، حضرت مولانا سعید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف راندینی، اور ابھی بھی ہے اور پہلے انہوں نے گہرائی کے ساتھ ان کو بتایا کہ دیکھو ہم بھول چکے ہیں. انہوں نے یہ نہیں مانا، وہ اللہ تعالی شان انہوں ان سب کو کنگال کر دیا نظروں کے سامنے. ایسا کنگال تو کر دیا، ایسا کنگال تو کر دیا میرا عزیز دوست. ہاں یہ باتیں آتی ہے گاہے باس نہیں دیری نہیں پائے. آج کے مضمون کا وقت اور ہوگا، کیونکہ اب شاید میں جا رہا ہوں آپ کے یہاں سے، تو ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ تھوڑی سی بات جو ہے اس سلسلے کے اندر بھی نہ رہ جائے. میں ایک جگہ کے اوپر دیوبند سے فارغ ہو کر مدرس بنا، جوانی کا عالم تھا. آپ جیسے مولانا
ابھی ابھی شادی ہوئی، ایک ہی فرزند تھا میرا، بالکل نوجوان کا، مدرسہ پڑھانے کے لیے مدرسہ پڑھا کر پھر جب واپس گھر پر آیا تو مجھے گھر کے اندر سے آواز دی گئی کہ آپ ذرا باہر ٹھہر رہے ہیں نا، اندر میں ایک دو لڑکیاں ہیں، پردے کا معاملہ ہے۔ میں نے ٹھیک ہے، کچھ کام کی آئے ہوں، میں باہر ہی ٹھہرا رہا۔ میں نے کہا آپ نماز تو وقت نہیں ہوگا اثر کا، تو میں چلا جاؤں گا۔ میں باہر چلا گیا، پھر میں آیا تو پھر میں نے گھر میں پوچھا کہ یہ کون لڑکیاں تھی اور کیا بات تھی؟ میں نے کہا یہاں کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، ان سے میرا ملاقات ہوئی۔ وہ صاحب بہت مارے مارے گزرے تھے، نوجوان کو لڑکی ان کو ساتھ کیا، شاید مجھے یاد نہیں ہوگی کون سے گھر میں 25 لڑکا ہوں، غربت کی مارے سے ایک ایک پیسے کے محتاج تھے، کھانا پینا نہیں تھا۔ پولیس اعتبار اس نحس سے آئے تھے کہ شہر کی امام ہے یا مولانا ہے، ان کو بتایا تو سفارش کریں، لوگ بتا دیجیے بچیوں کی شادی کرانا۔ وہ صاحب تھے جو رامدیر کے اندر، اب میں کسی کو بتاؤں گا نہیں کون ہے کون نہیں، کسی کی ضرورت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ تھے کہ مدرسہ اشرفیہ کی کچھ طلبا عصر کی نماز پڑھ کر کھانا کھا کر دین کھانے کی طرف غالب، دین کھانا دکھائیں سب جا رہے تھے، اور یہ گھوڑا گاڑی گھوڑے رکھتے تھے فرسٹ کلاس عالی شان، اور گھوڑا گاڑی عالی شان رکھتے تھے۔ وہ بیچارے طلبا جو ہوتے ہیں مدرسے کے، انہیں سے تو دنیا اللہ نے بچائی ہے، طلبا اور علماء سے، پھٹے پرانے کپڑے اور ہندوستان میں ان کی گھوڑا گاڑی جا رہی تھی، وہ بیچارے جلدی ہٹے نہیں، بچے ہیں، انہوں نے چابک لیا اور زور سے مارا، چابک گھوڑے گا، بچہ بیٹھ گیا۔ مودی صاحب سے جا کر کہے تو مودی صاحب نے کہا تم گئے کیوں ادھر، ہمارا ہی بس نہیں ہوتا، ہم کو نہیں چابک مارا ظالم، وہ تو ہم کو ہی چابک مارا، تم گئے کیوں ادھر، جانا ہی نہیں تھا۔ مودی صاحب نے یہ کہہ کر مانا کرے آپ کو مجھے جانا نہیں، ان جگہ اور صحیح بات تھی نا۔ وہ صاحب میرے دروازے پر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے، میں نے کہا اپنے آپ کو دیکھ لیا تم نے کہ جس نے یہ تکبر، اس کا سرنیم اور سب مشہور تھا، اس لیے میرا معلوم کر لیا کہاں رہتا تھا سب معلوم۔ میں نے کہا اس آنکھ سے تم نے یہ دیکھا، اس آنکھ سے یہ دولت کے آنے کے بعد بھی نشہ آتا ہے۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ اب اس تمہارے لیے موقع آ رہا، اب موقع، ابھی اس نہج پر پہنچے نہیں لیکن اب موقع آ رہا ہے، اب آگے سنبھلنے کا وقت ہے۔ اب تک جو سنبھل گئے، سعدی نے خوب کہا تواضع سے گردن فرازہ نکوس، گدا کر تواضع کنت کھوئے ہوس۔ فرمایا گدا کا معنی فقیر، ایک فقیر آدمی اگر تکبر اور عاجزی کر کے یوں کرے، فرمایا اس کی عادت ہی یہ بیچارہ کہاں جائے گا۔ تواضع سے گردن فرازہ نکوس، گردن فرازہ مانے اونچی گردن والے، اور اونچی گردن والے سے مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو خدا تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے اور وہ اپنے ماحول اور سوسائٹی کے اندر جب بڑا بن جاتا ہے، اس کا مکان بڑا بن جاتا ہے، پھر اس میں اگر عاجزی چلی جائے اور تکبر آ جائے، فرمایا یہ سب سے بڑا حیوان ہے، بلکہ حیوان نہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، اس سے بھی زیادہ گمراہ۔ اور یہ آتا ہے کب؟ دھیان سے ذرا سننا، تھوڑی سی بات سنو، کڑوا تھوڑا سا لقمہ ہوگا، کڑوا لقمہ لیکن تھوڑا، اور میں آپ کے اوپر کوئی نعوذ باللہ بہتان و تہمت نہیں لگاتا ہوں کہ آپ اس میں ہیں، لیکن آئندہ کا اب خیال رکھیے، اب آئندہ کا خیال رکھیے، اب اس لیے کہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات ہے کہ آپ سے سارے جنگل کے کام چھوٹ جائے اور آپ بڑے بڑے محلات کے مالک ہو جائے اور گھر بیٹھے پیسے وصول کرنے والے ہو جائے، خدا کی دین دیتا ہے اللہ، پھر اس حالت کے اندر جو تکبر اور ظلم اور علماء اور طلباء سے منہ پھیرنا اگر ثابت ہو گیا تو پھر آپ سے اور ہم سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی نالائق اور ظالم نہیں ہوگا، پھر تھوڑے ہی دن کے بعد اللہ تعالیٰ بدلا لے،
یہ ہوا حضرت مولانا عبداللہ صاحب راندیری رحمۃ اللہ علیہ. آپ میں سے شاید کسی استاد بھی ہوں گے, بہت بڑے بزرگ گزرے. میں نے استاد تو نہیں لیکن دورے ان کے ساتھ کیے ہیں, اور شرح جامی کا میں نے تقریباً مجھے یاد ہی کہ مرتبہ میں نے ان کو امتحان دیا ہے. شرح جامی کافی عادی سے اور اللہ والے بیچارے سورت کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں, وہاں کے غریب ماں باپ کے فرزند پڑھے میں بہت استعداد ہوئی. جامعہ اسلامیہ میں, جامعہ حسینیہ میں پڑھاتے رہے, بہت محنت کے ساتھ. اور پھر اللہ جل شانہ نے ان کو بخاری شریف کا درس دینے کا موقع تھا. زبردست گجرات کی مشہور زبردست گزرے. آج کتنے علماء فضلا ہیں جو ان کے پاس بخاری شریف پڑے ہوئے ہیں یہاں دنیا میں. ایک غریب گھرانے راندیر میں جب آئے تو ان کا مکان میں نے دیکھا, تھوڑے سے مکان کے اندر کرائے پر بچارے رہتے, کچھ تھوڑا سا مکان بھی ٹوٹا ہوا, اسی میں ساری کتابیں. ان کے گھر پر اگر کسی کو جانا ہو تو باہر سے ان کو خبر کرنا ہو تو ایک رسی لمبی باندھی تھی اور اوپر ایک ڈنڈا رکھا تھا, اور رسیوں کا ڈنڈا اوپر بجے یعنی بیل خود بھی بجانے کا نہیں, ڈنڈا لکڑی باہر رکھی تھی اور ایک لکڑی باہر رکھ دی تھی, طلبا آتی تھی نیچے سے آواز نہیں آتی تھی, تو وہ اس کو ایسا کرنے کا تو ڈنڈا تو دھڑ دھڑ بجے, اس کا معنی کوئی نیچے آیا ہے. یہاں ایسا بر کرنے والوں نے اس بستی کے اندر ان کو سلام تک نہیں کیا اور نہیں کرتے تھے. مولد اور پوچھا کیونکہ وہ رنگون کی آمدنی تھی, گاہے گاہے باز خان اس کے قصہ پاری نہ, رنگون کی کمائی تھی ہمارے سامنے تھی. اس کے مطابق کوئی اگر راندیر کا ہو تو برا نہ لگانا, کیونکہ وہ میرے مسلمان بھائی ہے. اب حالات ٹھیک ہو گئے, نور ہو گئے, لیکن بریانی پکتی تھی اور ایک اسٹیک پہ پک کر 5ویں اسٹیک پہ اگر اس کی خوشبو نہ رہے تو اس کا نام نو بریانی. ایسے زعفران وہ زمانے استعمال کرتے تھے. شادیاں ان کی ہم نے اپنی نظروں سے دیکھی تعلیم مسلمان, کچھ ساری رنگون کی کمائی سے پیسہ. علماء ان کی یہاں جامعہ طلبا ان کو بالکل بھول گئے تھے, نکم میں کچھ نہیں, یعنی ان کے محلے میں سے جائے اوپر کسی کو دیکھنے کا, حالانکہ وہ مسلمان. اکثر حالات ایسے بن گئے. تو الحمد للہ اتنے بڑے فضیلت والے دیہاتوں میں ان کے بیانات آج ڈافر میں بیان ہے, تو آج لاجپور میں ہے, تو آج کپڑیتا میں ہے, تو آج دلی مورا میں ہے, تو آج بلسار میں حضرت پروگرام ہے, آج بروڈا میں ہے, آج وہاں ہے, آج وہاں ہے. لیکن وہ لوگ پھر اللہ جل شانہ نے موقع دکھایا اور سارا رنگون چھین لیا, سب چھین لیا نظروں کے سامنے. اتنا چھین لیا کہ پاؤں میں پہننے کی میرے دوستوں برا نہ لگا نا, میرے کو تو بہت یہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے دل کو زخمی کروں. میں اب اس قابل نہیں ہوں کسی کے دل کو زخمی کروں, اور ابھی اس آپ حل پر ہے نہیں. آئندہ کے اعتبار سے ابھی خیال رکھنے کے لیے بات عرض کرتا ہوں. تو درمیان میں یہ کہہ دوں تو آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ کی جو دین کی گہرائی کی جو حالت آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی یا کر رہے ہیں, اور جو عاجزی آپ کے پاس ہے, آپ خدا سے دعا کرو کہ اللہ اس دریا کے بھی مالک ہو جائے, ہم اسی پر رکھیں گے. دریا کے بھی مالک ہو جائے ہم, اگر یہاں کی حکومت بھی مل جائے, لیکن اللہ تعالیٰ ہم اس دن کو نہیں چھوڑیں. ٹھیک ہے نا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو ایک دن جامعہ اسلامیہ ڈاویل کے اندر صبح میں سالانہ جلسہ تھا 9 بجے. میں جامعہ اسلامیہ ڈاویل میں کئی سال پڑھا چکا ہوں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اور حضرت مولانا ابوالوفا صاحب شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوئے, ان کا بیان تھا. اور رات کو 1:30 بجے سورت اسٹیشن پر ایکسپریس سے آنے والے تھے. تو ماں سعید بزرگ رحمۃ اللہ علیہ
ان کا ابھی کچھ سالوں میں انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، خوب درجات بلند فرمائے، بہت ہی خدمت کیا کہ ان بیچارے پاؤں بھی کاٹے گئے جب میں ساؤتھ افریقہ میں کسی جگہ پر بیان تھا آزاد دن میں، اسی دن میں نے واٹس پر پڑھا کہ حضرت نے انتقال ہو گیا ساؤتھ افریقہ میں تھا۔ جیسے اسٹیج پر چڑھ رہا ہوں لکھ رہا ہے لکھنے والا کہ جامعہ اسلامیہ لاہور کے محترم صاحب کا انہوں نے مجھے کہا، سامنے ہی رہتا تھا حضرت کے پاس سنگت میں، کہا کہ صاحب شاہجہاں کو آنے والے ہم جائیں گے آج، یعنی کہ جبھی جاؤں تم بھی میرے ساتھ چلو، کار ہے کار سے بڑے ہوئی سورج سے لے کر کے ہم آ جائیں گے۔ ایک اسٹیشن کے اوپر ایکسپریس آ گیا لیکن حضرت نہیں آئے، بعد میں اطلاع کہ ایک دم جو ہے وہ کچھ وہاں کوئی ایسا کام جب پتا نہیں کہ پیش آ گیا، وہ گاڑی ہی نہیں ملی، وہاں جب کیا ہندوستان میں معاملہ گاڑی چلی گئی پھر ایسا تھوڑا ہے۔ اب محترم صاحب نے کہا کہ اب صبح میں موت کیا دکھائیں گے لوگوں کو، صرف جامعہ اسلامیہ لاہور کا جلسہ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، اور ابھی وہاں سید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر تو بہت سی جنے ترقی کر چکا تھا، درمیان میں سارے کٹ کٹ کر اسٹیشن پر مجھے کہہ رہے ہیں باہر آنے کے بعد، میں نے کہا چائے پی لو حضرت، کہا چائے کو تو چھوڑو، صبح کو ہوں کیا دیکھیں، اتنے سارے لوگ آئیں گے اور اشتہارات اور سب کچھ چھپ چکا ہے اور کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، چلو وہ نہ آ سکے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو پھر ہم نے اسٹیشن کے باہر رہ کر مشورہ کیا کہ 2:30 بج رہے ہیں، 1:30 بجے ایکسپریس تھا، 2:30 بج رہے ہیں، میں نے کہا ہم نامزد جائیں اور معاملہ صاحب، اور وہ اگر قبول کر لیتے ہیں اگر وہ قبول کر لیا مدرسہ ہو گیا، کیونکہ وہ تو ایک خاندان قریب ہے، لیکن وہ آئیں گے کیسے صبح میں؟ صبح میں رس صبح اتنے بڑے سے میں نے کہا اللہ کا نام لے کر چلے جیسے وہ تو کھانا دکھا جائے گا، اور تو کوئی نظر میں اس وقت آتا نہیں علماء تو سے، لیکن صبح کے جلسے کے مطابق تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ ہم گئے کال لے کر وہاں مکان میں گئے، بہت شاندار ہوں گے، اسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں، شاندار مکان میں گئے، دروازہ نوٹ کیا، حضرت پوچھا کون ہے، تو کہا محترم صاحب کا نام لکھ لیا، آپ میرا تو آپ ایک بار سے کیا نام ہے، کوئی جانے بھی نہیں، لیکن محترم صاحب کا نام جامعہ اسلامیہ ایک دم محسن صاحب سب نے ان کا ایک دم جلدی سے گئے، اکتوبر کے آئے اور وہی ایسا ایسا پہنا ہوا ہے، لنگی پہنی ہوئی ہے، سربت کو رومال ڈالا ہے، ایک دم کیوں رات کو آنا، بیٹھنے کے بعد جہاں بیٹھتے پھر آنے کے ساتھ موسم کو ثابت کیجیے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ صبح میں کوئی پروگرام تو ہے نہیں، 9 بجے ہے، آپ نے کہا کہ میں چلتا ہوں، کہا گاڑی لائیں، کہا یہ ٹھیک رہے گا کہ گاڑی لائیں، ہم نے کہا حضرت سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سب کچھ کر لیجیے، جس وقت آپ کہیں گے 9 بجے گھر وہاں مت جائیں، انہوں نے کہا جبھی تیار ہو جاتا ہوں بتائیے نماز داخل جا کر پڑھیں، چائے رکھوائی، بسکٹ وغیرہ سارا ناشتہ ہمارے تیار کیا، تو صبح میں چائے ناشتہ یہ سب کیا، وہ تیار ہوئے، عالیشان مکان، وہ اتنے بڑے سیٹ کا مکان تھا کہ وہ سوچ تھی اس مکان کو بیچ کر کسی جھوپڑے میں رہتا تھا، اور اللہ کے لسان اور مکان کھینچ کر اس کو دے دیا، شیخ الحدیث نے، سامنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانوں سے اللہ چھین کر یوں کر دیتا ہے۔ اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں، مجھے لمبی چوڑی بات نہیں عرض کرنا، اور یہ فکر میں یہاں کئی دن سے لے کر پھر رہا ہوں، جب کسی بستی کے اندر جاتا ہوں تو آخر میں نکلتے وقت کچھ افکار ہوتے ہیں، اور یہی افکار اس وقت چھائے ہوئے ہیں۔ اب یہ چند سالوں سے تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ باہر ہی زیادہ رہنا ہوتا ہے، اب یہاں سے اس کے بعد افریقہ کا دورہ ہے، جب بھی نکلتا ہوں، پچھلے سال یہاں بھی میں آیا تھا 9-10 دن کے لیے، اس کے بعد پھر میں یہاں سے نیروبی ممباسا وغیرہ گیا، جب میں نکلتا ہوں تو آخری دن میں اللہ تعالیٰ کچھ افکار ڈالتے ہیں، عمومی نظر ڈالنے کے بعد یہاں بھی جو ہے یہ مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ جس دین کی گہرائیت کے ساتھ آپ نے
یہاں بیل ڈالی ہے، یہاں باربوڈس کے اندر تینوں مسجد کا وجود آپ حضرات کے ذریعے سے آیا ہے. اس سے پہلے جامع مسجد بھی نہیں تھی، نہیں تھی نا مسلمان پہلے تھی، لیکن وہ بھی مسلمان پہلے چھوٹی سی مسجد تھی جامع مسجد. میں آج سے تقریباً 18 سال 19-20 سال پہلے ایک مرتبہ آیا، جامع مسجد تھی، یہ تو تھی ہی نہیں. اور وہ مسجد جس کو بدری کہتے ہیں، وہ اس کا نام اسپیٹی مسجد، وہ بھی تھی، اسپیٹی کہتے تھے اس کو، کہتے ہیں شہر کی مسجد. اور یہ جامع مسجد تھوڑی سی تھی. اس وقت میں نے یہاں کے ذمہ داروں کو جمع کیا تھا، جس میں خاص کر کے 2 حضرات تھے، ڈاکٹر ربی اور ہمارے مرحوم اللہ تعالیٰ مختلف سمائے جاویدیا سمائے ماشاء اللہ. وہاں سے کافی چندہ بھی دیا، کیونکہ مسلمانوں کو کھل دیا، مسلمانوں کیا دار مانی کی دار نہیں مانی، مسلمانوں کی حفظ کر وہ مسیح بڑی بڑی آپ رات کے ذریعے سے، دین کی محنت کے ذریعے سے. اور آپ نے جو سوچا کہ مسجدیں وجود میں آئی، 3 مسجدیں ہوئی، طلبا ہوئے، علماء ہوئے، مفتی ہوئے، اہل اللہ ہوئے، سبھی ہوئے. اب یہ دین آ گیا ہے، اور دین آنے کے بعد یہ ایسی شکل میں آیا ہے کہ جب کھانا نہیں تھا، آپ نے پہلے سے کھاتے تو نہیں تھے، وہ نہیں تھا اصل میں، وہ نہیں تھا. وہ تو وہ ایک اور وہ کیا بیچارے، یہ بیچارے صبح گاڑی والے بھی یہاں ہوں گے تو پھیری کھیل کے جو ہے تھک گئے، پھیری کھیل کر جوانوں کی بات نہیں بول، گاڑی والے پھیری کھیل کر حلال کمائی تھی. یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، ذلت کی بات نہیں، اس میں پسینہ وہ بہاتی تھی اور آج بھی بہا ہے. لیکن اب دیکھا یہ ہے نا، یہ زمانہ یہی پلٹتا، یہ زمانہ یہی پلٹتا. یہ میں 25 35 چلہ تقریباً ہو رہا ہے سال، 40 سال تقریباً ہندوستان سے باہر کی زندگی میں گھوم رہا ہوں. ایک چلہ تقریباً مختلف ملکوں میں رہنا ہوا، حالات دیکھیے. افریقہ میں 7 سال گزارے، یہاں 25 سال تقریباً یہاں ہو رہی، انگلینڈ میں ہو رہا. جن لوگوں کو آج سے 25 سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ ان کے پاس ہے نا ایک ٹوٹے ہوئے ایڈجسٹ والی 200 پاؤنڈ کی گاڑی نہیں، وہ آج 50,000 پاؤنڈ کی گاڑی میں پھر رہے ہیں. اپنے 50,000 پاؤنڈ کی گاڑی میں وہ پھر رہے ہیں آج میرے سامنے. اور جن کے ساتھ تعلق ان کو کہتا بھی ہوں، ہر ایک کو بنی گا کہ آپ کے پاس جن کے پاس 200-300 پاؤنڈ کی ایڈجسٹ ٹوٹا ہوا سمجھے کہ نہیں، بالکل ٹوٹا ہوا تو سکتی ملے گی نہیں. اب ایڈجسٹ کو اعلان کرتا ہے، ایڈجسٹ کرتا ہے نا تو اعلان کرتا کیا کہتا ہے، اللہ ہی دے گا بدل کرو اللہ، اللہ ہی دے گا بدل کرو، ہے نا ایسے ہی ہے نا. وہ ایڈجسٹ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے بھائی 50,000 پاؤنڈ کی گاڑی اگر تو استعمال کرے گا تو ایڈجسٹ ٹوٹے گا کیوں، اور اس کا ایڈجسٹ ٹوٹے گا بھی تو بھی بولے گا نہیں. ہو تو 50,000 گاڑی کا آپ نے دیکھا کبھی ایڈجسٹ ٹوٹتا ہے اس کا تو وہ آواز نہیں کرتا. اس میں دوسری بات ہوتی ہے، یہ ایسی ہوتی ہے جیسے غریب گھر کا آدمی جب کھانا زیادہ کھا لے کر بیمار پڑتا ہے تو بہت زور سے ہوا چھوڑتا ہے، اور مالدار آدمی گاجر کا حلوہ کھا کر جب بیمار ہو کر ہوا چھوڑتا ہے تو آہستہ سے بدبو بڑی کرتی ہے. لوگ کبھی گھوم گیا، میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں. ہمارے بزرگان عظیم تو ہم کو اس طریقے سے ایسے ٹکڑے کہہ کر انہوں نے کچھ دیر میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ حسان اللہ کہتے ہیں کہ مولانا روم کی باتیں جو ہے بڑی نفٹ ہوتی ہے، بات بتاؤ بہت ہی سرسری آدمی کو بڑی بحیا بات من ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ بات ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو ذرا سی دیر کے اندر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ایک حسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے حکیم محمد خاندان کے اندر کہ یہ جو رنڈی جو ہوتی ہے نا، رنڈی کا کام کرتی ہے جو، یہاں تو آپ کیا دیکھیں گے، ہندوستان میں دیکھا ہوگا، یہاں بھی ہوگا تو صحیح نا. وہ جو بڑی وٹ کٹ سٹ میں رہتی ہے، ہر وقت دیکھو جو بنایا کرتی ہے ایسے ایسے. اور جو گھر کی گلی ہوتی ہے ایک ون چونچ اور ایک نیچو، کیوں
وہ کہے کہ یہاں کس کو پڑی ہے، تیرے کو 10 مرتبہ سنتا تیرے بچے ہیں خراب ہو رہے تھے نہیں اور نہ اس کو اپنا سر بنائے. تھانوی رحمت اللہ علیہ کا لفظ مبارک یہ ہے گھرستن، جو گھر کی بھی ہوتی ہے ہمیں گھرستن یعنی یہ گھریلو بھی، اور ایک ہوتی ہے بازاری، وہ ہر وقت ٹپ ٹاپ کرتی رہتی ہے، لیکن جو گھرستن ہوتی ہے ٹپ ٹاپ نہیں کرتی، لیکن جوہر اصل اسی میں، وہ بازار والی میں نہیں ہے. ہاں بازار والی میں گھر کی مرغی اور گھر کے انڈے کھائے گھر پیٹ میں گیس نہیں ہوگا. اور جو باہر سے لائیں گے، میں جب کہ انڈا کھاتا ہوں پوچھتا ہوں، ہمارے حاجی صاحب کے یہاں مہمان ہوں تو ہر روز پوچھتا ہوں حاجی صاحب میں بازار میں انڈے کھاتا نہیں ہوں، بیچارے فجر کی نماز پڑھ کر بھی جاتے ہیں رس میں، بازاری مرغی نہیں اور بازاری انڈے نہیں بلاتے اس کو. میں نے پہلے سے انہوں نے مجھے دعوت دی اس کو نا، میں نے کہہ دیا، میں نے کہا کہ ہم یہی چیز کھاتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فرمایا کہ ہمارے بزرگان دین جو ہے بات الفاظ ایسے بول لیتے ہیں، لیکن فرمایا اس کے اندر ایک ذرا سی بات کے اندر آدمی کو ہدایت ہو جاتی ہے. کہاں سے کہا آپ یہ گھرستن ہو، ٹھیک ہے نا، کتنی اچھی بات کی، بات تو سادہ ہے لیکن کتنی اچھی بات کی. اسی پر وہاں ایک واقعہ سب سے چھوٹا تھا کہ ایک عورت تھی، اس کا شوہر اس کے ساتھ برابر پیش نہیں آتا. ایک تو رات کو دیر سے آئے 12-1 بجے تو نہیں کرتا کہ نہیں وہ کرتا کرتا 25 جیت تھے آج دن بگڑا نہیں. میں کہتا ہوں مولانا بہت سی پتا نہیں اللہ جل شاہ نے افطار کیوں ڈالا ہے مجھے روٹی میں. جب میں روانہ ہوتا ہوں نا تو یہ اللہ پاک کی بزرگ کی دعا ہوگی، اس میں آپ کو بھی ہوتا ہے، تو کوئی ولایت کا ہونا نہیں، کوئی بزرگ کی دعا ہوگی تو دعا. اور اس کے علاوہ ایک بات ہے کہ آدمی اگر سچے دل سے عرض کر لے یا اللہ یہاں بات کہنا ہے تو میری مدد سمجھا کر تو بات کو کہلوا دے یا کچھ میری علم ڈال لے تو بھی اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز آپ کو بھی ڈر دیتا. رات کو 12 بجے آئے اپنی بیوی کے پاس ٹھیک نہیں، اور آنے کے ساتھ ایک دم سے بیچارے اس کو غصہ کرے، یہ کرے وہ کرے. تو اس کی بیوی کو کسی نے کہا کہ یہ تو اور جگہ پر بھی جاتا ہے، بیجی کسی بھی رکھ رہے ہے نا، رسل کو توڑ جانے کی نہیں، یہ بیجی کسی بھی رکھ رہے، یہ کہاں رکھ رہے؟ کیونکہ میں نے اس کو اس طرف دیکھا ہے کہ یہ بیوی نے کہا میں اس کو جا کر دیکھا. دوسرے دن یہ تو دیکھا کہ وہ جا رہا ہے جہاں وہ بازاری عورت تھی، وہ بازاری عورت تھی، وہ ٹپ ٹاپ بنا کر بیٹھی تھی. وہ گیا وہاں اس کے سامنے، وہ وزیر اعظم کی طرف بیٹھے ان کو، وہ گیا تو بولے بھی نہیں، یہ محکم کو ہوا سب سن رہے سنو ہی بات آدمی نے واقعہ لکھا. میں نے کہا ہمارے ہے نا یہ بزرگان دین آپ ان کے خلوق بڑے صاف ہوتے ہیں لیکن زبان سے تو بات نکلتی ہے. فرمایا پھر وہ اس کے پاؤں دباتا ہے، یہ کرتا وہ کرتا، وہ بولتی نہیں. میرا مطلب ہے کہ دیر سے کیوں آئے ہو رضا کر سامان، پھر اٹھا لیتی ہے نیچے سے جوتا، 2-4 جوتے اس کو رسید کرتے ہو کہ ادھر مار لے ادھر مار، تو کہیں مار لیکن میں تیرا. جیسے حدیث صاحب نے اللہ کو کہا تو میرا میں تیرا، تو میرا تو وہ اس کو کہتا ہے تم میرا. اس کی بیوی دور سے دیکھ رہی ہے، تھانوی فرماتے ہیں اس کی بیوی دور سے دیکھ. یہ ایک بازاری عورت ہے اور یہ اس کے پاس گیا، وہ یوں نخرے کرے، آخر میں وہ بیوی اس کو جوتے مارے تو وہ میرے اندر اتنی کبھی آواز بتا رہی ہے. وہ بھی ٹائم اختیار کر لی تھانوی فرماتے. جب گیا دوسرے دن رات کو تو بھوکا ہوگا، اس نے پوچھا تو پیسو کو دوڑ لیا، آپ کہتے ہیں ہم اوڑی لیجو اسی بیٹھے وقت چیزوں تو اس کو جو جوتا مارا یہ تو رگڑی لائس رگڑنا شروع کیا. یہ کہتا ہے میری بیگم تیرے اندر اسی چیز کی کمی تھی وہ سب پوری ہو گئی، ابھی آپ رہے اور رائٹ ڈرا کر دیا. ابھی ہم
تو بزرگوں کی بات تھانوی رحمۃ اللہ یہ واقعہ لکھا ہے. میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ کی بات اس سے بھی بڑی انہیں بہت ہی رکھی، لیکن ہدایت کا سامان پیدا ہو جاتا ہے ان کے الفاظ میں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا بہت چھوٹے نے مگر سنو بات چل رہی ہے اور رسول سے بات نہیں جو ہوتا ہے اس مان مت ہو بات ہے. میں کہہ رہا تھا حضرت مولانا احمد اللہ صاحب ہاں یہ اور ناشتہ واسطہ سب تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد میں نے کہا کہ انہوں نے ہم کو ناشتہ کرا، اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم چلنے لگے. پھر اس وقت میں کہا کہ مکان کس کا تھا اور کس کا اور کیسا ہو گیا اور کس نے کس کو دیا. حق تعالیٰ جل شانہ جب آدمی اللہ کے ساتھ بغاوت کے ساتھ پیش آتا ہے تو چیزوں کو تھوڑی دیر رکھنے کے بعد پھر کسی اور کو سمجھ میں کرتا ہے اور ذلت دی ہوتا ہے. کچھ دن وہ رکھتا ہے دنیا کو اس کے ساتھ. تو عرض یہ کر رہا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ برا نہ لگانا. میں نے کہا یہ بات جو کہتا ہوں کہ آئندہ کے لیے اب جو ہے وہ وقت آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے کہ مانا یہ ہے یہ لوگ کہتے تھے کہ قیامت کی نشانی جو چھوٹے لوگ بڑے بڑے مکانات بنائیں گے، بے شک وہ ہے، لیکن آپ انشاءاللہ اس میں داخل نہیں، آپ تو بڑے ہی بڑے ہیں. آپ وہ تو بھنگی سے مار کر لگ ہے. آپ کبھی کہتے کہ قیامت آ گئی چھوٹے لوگ بڑے مکان بنائیں گے، تو ابھی قیامت نہیں آ گئی اور یہ قیامت کی نشانی میں نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے قرآن پاک کی روشنی کے اندر کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اب اتنے عرصے کی بات کیا ہو رہی ہے آپ کی آزمائش. میں نے اس پر سے ہندوستان کی آپ کو مثال دی اور بہت سی جگہوں پر، اور اسی سے میں نے کہا تھا کہ میں افریقہ میں رہا ہوں، ہم نے وہاں دیکھا، اور اسی پر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس لیسٹر میں آج سے 20 سال پہلے 250 پاؤنڈ کی موٹر نہیں تھی، وہ آج 40,000 پاؤنڈ کی موٹر، 50,000 پاؤنڈ. بلکہ میں یہ کہہ دوں تو آپ کو غلط ہوگا کہ بعض حضرات پلین کے مالک ہوئے، کارگو کا سامان ان کا رکھتے ہیں، کارگو چھوٹے چھوٹے پلین کے مالک مسلمان پلین کے مالک، کارگو مال ان کا آتا ہے جاتا ہے. لیکن ایسے اکا دکا کم ملیں گے آپ کو، اور اب حضرات سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اب ایسے زمانے کے اندر جو اگر وہ پہلی چیز کو بھول گئے اور شرارتوں کے اوپر اتر گئے، شرارت میں کیا اب ان گناہوں کے اندر اتر گئے جن گناہوں کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے دونوں جہان یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی ہلاکت کا سامان بتا دیا. اگر اس پر آ گئے ان کا ختم ہو جائے گا. دیکھیے تو کے بارے میں آیت پڑھ لو، اس کا ترجمہ سن لو، اسی مضمون کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِي رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. آیت حفاظ علماء مفتیان سارے بیٹھے ہوئے ہیں. چھوڑ دے بارے میں چھوڑ دو. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک حقیقت کی مثال کو بیان کروں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، ایک بستی کی رہنے والی، کوئی بھی بستی ہو، ایک بستی ہو، بستی یعنی شہر، جیسے باربوڈر، جیسے انگلینڈ. کیا بیان فرماتے اللہ تعالیٰ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، کہ وہاں کے رہنے والے بڑے اطمینان والے تھے. آمینہ بہت امن والے، مطمئنہ بہت اطمینان والے، کوئی تکلیف کیا کہ بھائی تمہیں آپ رات میں چور آئے مولوی صاحب کوئی نہیں، بعض رسمت تمہارے کوئی نہیں، آپ نے بانڈوں کی کھل جائے تو کوئی نہیں بڑھاؤ نہیں، آپ نے پریاپت ڈکڑ تھے جائیں گے وہ کوئی نہیں. ایسے ہی کہہ رہے تھے کسی زمانے میں ملائی والے، ارے کہہ نہیں رہے تھے میرے عزیز دوست بزرگوں، میں نے کہا سبھی چیز کتاب کی ہوتی ہے تو، لیکن آپ زندگی کے تجربے سے بہت زیادہ حاصل کریں گے
میں نے کہا میں 25 سال کا تقریباً ایک آدھ سال بعد بھی 24 سال سے انگلینڈ میں ایک ہی شہر، ایک ہی مسجد، ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مکان میں ہوں، ہٹا نہیں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کام کر رہا ہوں۔ میرے بزرگوں نے مشورہ دیا تھا کہ ایک ہی جگہ پر جم جاؤ، ساری تکلیف اٹھا کر ایک ہی جگہ پر، مکان بھی وہی، شہر بھی وہی، مسجد بھی وہی، اور ابھی تک اتنے سال سے میرے سونے کا کمرہ بھی اوپر ہے وہی، وہ میں نے نہیں بدلا۔ اور اس سے پہلے 7 سال افریقہ، تو 30 سال میں افریقہ کے اندر جب رہا تو آپ خیال کیجئے کہ گرمی کا ملک ہے اور میرے گھر کے دروازے کے پیچھے 200 قدم دریا ہے، میٹھا لیک۔ تو نہ سمجھنا کہ ہم مہینے چکا ہے، کتنا قدم؟ 200 قدم۔ 200 قدم سے کہہ رہا ہوں، گینا نہیں ہے لیکن مشہور تھا وہاں کہ یہ 200 قدم کے اوپر۔ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ایک مولانا احمد علی، مولانا محمد عمران، یہ دونوں مفتی محمد تو تھے ہی نہیں، ان کی تو پیدائش 3 نمبر کی تو پیدائش یہاں کی لیکچر میں۔ تو یہ بچے کہیں چلے نہ جا رہے، اس کے لیے ہمیں باہر نظام بننا پڑا، دیوار بنائی تھی اور دروازہ لاک باہر کا رہتے، باہر گئے تو کہاں جائیں گے پھر؟ اور وہ میٹھا لیک ہوتا تھا، کیسا میٹھا لیک، دریا کا ماں، جو پورے افریقہ کے اندر جال پھیلا ہوا ہے، بڑے دریا کے ساتھ، تنزانیہ تک، یعنی دار السلام کے بڑے دریا تک، اور یہ میٹھا ہے، پھر وہاں جا کر وہ کھاڑی بنتا ہے، کہیں 14 میل چوڑا ہے، کہیں اس سے زیادہ چوڑا ہے، کہیں اس سے کم چوڑا ہے، بڑی بڑی صرف وہ پانی کی جہاز بھی اس میں آتے ہیں۔ اس کے کنارے پر میں رہا ہوں 7 سال، اور چاروں طرف افریقنوں کی آبادی ہے، یہی لوگ سب، یہی وزیر اعظم، یہی ان کی آبادی۔ میری مسجد کے اندر میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ایشین گجراتی کم ہوتے تھے، 1-2 صف، بڑی لمبی صف ان کی ہوتی، کالے لوگ۔ اذان دینے والا میرا مؤذن ہے، مجھے گھر پر لینے آنے والا یہ، میرے مرغے کاٹنے والے بھی، میرے بکرے کاٹنے والے بھی، اور میں درمیان میں رہوں، اور چاروں طرف کہیں قلعہ لگا ہے، کوکونٹ کے جار جو ہے وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دریا کنارے، صبح نماز پڑھ کے نکلوں، وہ چڑھ جائے جھاڑ کے اوپر سے، ایک کوکونٹ توڑ لے اور اس کو ایسا کر دے، گھر دیا ہے تو گھر کے ساتھ کوکونٹ تو ہمارا ہی ہے نا، گھر دیا ہے آپ کا ہے۔ 2-4 مہمان آ گئے، اس نے وہاں جا کر مجھے پکڑ لیا اور کاٹ دیا، اور گوشت فوراً تیار کر رہا ہے۔ میں آپ کو اس لیے نہیں کہتا ہوں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میاں جو ہے یہ رہ چکی ہیں اور کر چکی ہیں، یہ سب چک چکے ہیں، اور اتنے مطمئن تھے، ابھی قرآن پاک کی آیت کو پڑھا تو اتنے مطمئن تھے، آپ یقین کیجئے بہت سخت وہاں گرمی ہوتی ہے، بات یوں تو 12 مہینہ آپ کی طرح ایسا ہی ہے، اتنا ہے کہ جزیرہ ہے، وہ جزیرہ نہیں، لیکن بالکل مثال نہیں، کوئی فرق نہیں، پنکھے چل رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے جب سخت گرمی پڑ رہی تھی تو میں صرف آپ کی عمر کا نوجوان اتنا بنیان اور لنگی پہن کر باہر میرے یارڈ کے اندر ایک بہت بڑا آم کا درخت تھا، آم میں نے لگا وہ سب میں نے پھر تو نہیں، ہم تو دھرمی انڈیا میں تو جو نہیں آگے ہے نا آگے دوائی تھوڑی سی، ہاں بتا لیمو مارا تھا انڈیا میں نہیں ہوتا، آگے بڑھ رہا تھا، آگے بڑھ رہا تو نہیں تو کوئی جگہ بڑھ رہا ہی نہیں، آپ آگے ہاں ہوں کیا کیا گھرنا کو چھوڑے تو کیا جھاڑ ہوتا وہی جھاڑ تو کہیں نہیں، اور سب جو آپ پانی ان کے ہوئے، ارے آپ کو ماکیں گا تو کھاڑی نہ ندی رہو اوپر، کوئی جگہ تھا تو نہیں بڑھ رہا۔ ایک دن میں پیدل چلا گیا ماکھنگا شریف، جسے گلیا شریف، ایسے ہمارا کنبہ ہے، آپ لوگوں نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے کہ کیا کروں ابھی آگے، سارا یعنی وہ سارا اپنا مکان ہے، وہ اپنا گھرانہ ہے، کوئی اپنے گاؤں کی بات کون نہیں جانتا ہے، کوئی ہمارے سسرال ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا۔ میں چلا گیا اوپر، اتنا بہترین شاندار منظر میں پیچھے چلا گیا، نیچے کا
اور یہ جو ایک مرتبہ گیا، پہلی مرتبہ گیا نیچے چھوڑ کر گیا، اوپر جا کے ان کے گھروں کو نہیں دیکھا میں نے، نیچے دوبارہ دیکھا پانی بہ رہا. پھر مجھے سمجھ میں آیا، مجھے خبر ملی تھی کہ یہ لوگ جو ہے اولڈ ماکنگا کو چھوڑ کر جو ہے وہ نیو میں نہیں جاتے ہیں. نیو ماکنگا کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اتنا شاندار منظر ہے، میں نے کہا نہیں جانا چاہیے، اتنا اچھا لگتا ہے. اگر ڈوب جائے، اگر کسی نے ڈوب جائے دیکھا جائے گا، کبھی ڈوبے تو نہیں نا. اتنا اچھا منظر ہے، اس میں آج بھی طبیعت خوش ہو جائے. یہ دو جگہ، ایک ہمارے یہاں جو ہے ادھر جوگواڑ کی طرف کانکڑیا ہے وہ، اور یہ دو جگہ تو مجھے بہت پسند آئی. میں جا رہا ہوں تو اثر کے بعد وہاں بیٹھوں. کانکڑیا میں جب بھی بیان کرنے کے لیے جاؤں بیٹھوں تو وہاں تو نہیں بتایا کہاں بھی کہا نیمون جھاڑ سے بھائی چہرے چہرے کافی. تو میں اس آم کے درخت کے نیچے افریقہ کے اندر چاروں طرف افریقن بستی ہے، سب جگہ افریقہ کے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مکانات، جو غریب غربا ہے وہی باہر ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، ان کی کوئی تمیز بھی نہیں ہے. پوری ہے نا. کبھی جو ہے رات کو 10 بجے آیا، میں مسجد سے آیا اور ایک دم گرمی لگ رہی ہے، تو میں نے گھر کے دروازے کو بند کر دیا اور چارپائی کھسل دی. چارپائی جان رہے ہیں، کھاٹ لو. ہاں میں بھول ہی گیا. 25 برس میں لندن میں رہا اور تم بار کھاٹ لو بھول ہی گیا. میں تو ہوں بیگ بند، تمہیں ملے تھے ہی نہیں. میں پچھلی مرتبہ ایک مرتبہ گلاسگو گیا. گلاسگو کا نام سنا؟ اسکاٹ لینڈ میں ہے، انگلینڈ میں. انگلینڈ کا دوسرا حصہ. ان لوگوں نے مجھے دعوت دی. میں اسکاٹ لینڈ جانے سے ڈرتا بہت ہوں، بہت ٹھنڈی بہت ہوتی ہے. ایک تو انگلینڈ میں ٹھنڈی ہے، اسکاٹ لینڈ میں تو حد سے زیادہ ہے نا. کارن اور بہت گڑو کچو اتنی زیادہ ٹھنڈی تھی، بہت تھی. دوستوں نے کہا نہیں، وہ لوگ بھائی 10 سال کر رہے ہیں، ٹھنڈی سے آپ نہیں ڈرے، وہاں ایسا انتظام کرے. تو بھائی میں نے کہا ہم ایک سردی کے ساتھ پلین سے جائیں گے. 4 سے کچھ بس کی بات. میں ایک دن وہاں گیا تو گلاسگو بہت بڑا شہر ہے اور اس کے پاس ایک ڈنڈی دوسرا شہر ہے. تو وہاں ہمارے پرانے جاننے والے تھے، وہ آئے ملاوی سے. ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا. انہوں نے دعوت دی، خاصی عمر ہو گئی تھی. تو انہوں نے شاندار وہاں گھر رکھا. وہاں بھی دریا، لیکن دریا میں لطف تب ہوتا ہے جب گرمی ہو. اور دریا میں اگر لطف نہیں، گرمی نہیں ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا. ایسے ہی جیسے عورت کا حسن، ملک کا حسن گرم دریا ہے نا. اور اگر گرم دریا نہیں ہے اور ٹھنڈا ہے تو لوہی ماری ہوئی. ہمارے دریا ہے کون بہت اٹھتا ہے، پتھر ہو جائے. یعنی انگلینڈ بھی جزیرہ ہی ہے نا آپ کی طرف، چاروں طرف دریا ہے. کون پوچھتا ہے بھاؤ اس کو؟ کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں. آپ نے سنا کچھ انگلینڈ میں دریا کے مسئلے؟ کچھ نہیں. یہ سنا ہوگا کہ کبھی کبھی برف جم، اور جیسے یہاں جزیرے ہیں، سب یورپ میں جزیرے ہیں. ڈنمارک، سویڈن، اوسلو. ایک مرتبہ میں نے بہت لمبا سفر کیا جماعت میں، تبلیغ جماعت. یہ اس وقت جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ لائے تھے، جس وہی اجتماع تھا. تو ہمارے 6 سال سے مشہور ممبئی میں ان کا انتقال ہو گیا. جماعت میں چلتے تھے. باہر نکل تو کوئی نہ دیکھے. تو میں نے کہا یہ سب جزیرہ کیا. میں گلاسگو گیا تو وہ صاحب نے اپنے مجھے سب مکان میں پھرایا، اور پھرانے کے بعد پھر مجھے اس سونے کے کمرے میں لے گئے. سونے کے کمرے میں لے گئے اور وہ لیٹ گئے. میں نے کہا مل جاؤ ہوں کوئی آدمی تو وہ لیٹ گئے اور میں کھڑا رہا. لیکن چونکہ پہلے سے تعلقات تھے نا تو کچھ بتلانا چاہتے تھے. وہ ایک دم لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد انہوں نے سردی سے وہ تکیا تو تھا اپنے بٹن سے ایسا بٹن لگایا تو ویٹ خود ان کو لے کر اٹھا. وہ مجھے بتانا چاہتے تھے 800 پاؤنڈ کا ویٹ تھا، 800 پاؤنڈ کا ویٹ تھا. میں کچھ بیٹھا تھی جب جو دبایا تو اس کو کھڑا کر دیا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں مطلب بولے گیس تھا، بولے 6 کلو. گیس نہیں ہونے کا تو کیا ہوگا؟ جو آدمی بستر پر سے اپنی ہمت سے بھی نہ اٹھے، اس کو گیس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟
گیس نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوست بزرگوں، میں کھاٹلا آپ کو بیٹ نہیں کہتا ہوں، میری چارپائی بالکل انڈیا میں جیسی رسی سے بناتی ہے ایسا میرے پاس تھا، کیونکہ وہاں کے افریقن لوگ بہت ہوشیاری سے بناتے ہیں. وہ کھجور کے درخت کھینچ کر لے آتا تھا اور لانے کے بعد وہ آم کا درخت تھا، اس کے نیچے میں لنگی اور بنیان پہن کر پوری رات، صبح کو تو فجر کی اذان ہوتی تھی سامنے ہی ہوتی تھی اس کے گھر، اور آواز پوری رات، کوئی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، کچھ نہیں نا، ذرہ برابر ڈر ہے. اتنا بھی ڈر نہیں ہے جتنا کہ ہندوستان کے اندر کچھ کبھی تھوڑا بہت ڈر ہے. اتنا سکون والا وہ افریقہ تھا. ہم لوگ رات کو موزیوں میں جاتے تھے بیان کے لیے، تو رات کو 2-2 3-3 بجے آتے تھے. موزیم میں نے کیا کہ آپ نے موزی بنا کیا، وہاں جو ہے نا گاؤں میں موزی بولتے ہیں، یہاں تو نہیں بولتے ہوں گے، دیہاتوں کو تھوڑے، تو دیہاتوں میں رات کو 2-2 بجے کچھ نہیں، یعنی کوئی فکر نہیں ہے. راستے میں کبھی کار کی اٹک گئی، بگڑ گئی، کچھ نہیں، سو بھی گئے تو اتنا. اسی وقت میں نے ساؤتھ افریقہ کا دورہ کیا، وہ پہلا دورہ تھا. وہاں اتنا اس وقت علم وغیرہ نہیں تھا. بزرگان دین تشریف لائے، حضرت حکیم اسلام قائد میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ دورہ کر چکے ہیں. وہاں اتنا سکون تھا وہاں ساؤتھ افریقہ میں، کچھ نہیں، کہیں نہیں. لوگ جو ہے رات کو 12 بجے تک اپنی دکانوں کے اندر، یعنی دکان تو دن میں ہو جاتی ہے لیکن اس کا کچھ کام، پیسے گننا، آتے جاتے ہیں، کچھ نہیں. وہ سارا افریقہ اس میں دار السلام تقریباً 6-7 دن رہا، اور ایک مرتبہ میں کار کو لے کر ملاوی سے دار السلام تک گیا، کار کا سفر کیا. سارا افریقہ، یعنی کئی رات درمیان میں ہوٹلوں میں رہنا پڑا. زامبیا، روڈیشیا، بلوایو، اور اس کے بعد پھر دار السلام، اور بہت مزہ کے ساتھ، اور مستورات عورتیں بھی ہمارے ساتھ میں گھر میں بچے کار کے اندر. کہیں رات کو آدھی رات بھی ہو جاتی تو کچھ نہیں ہے، بھائی کہیں ہوٹل ہے نہیں ہے، تو کہیں دیکھا کسی کو کہا آگے 2 میل کے اوپر ہے، وہ بتا دوں وہاں جا کر نوٹ کیا، لوٹ پاٹ کا کوئی. تو سب لوگ ڈرتے تھے، یعنی اسٹیشنوں کو دیکھ کر کیا کرتے تھے، ڈرتے تھے. ایسے نہیں آئی یعنی آپ کو دیکھ کر امڑے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی تو نہیں کی تو انشاءاللہ وہ ڈر کبھی نہیں. ساؤتھ افریقہ میں نے کہا ایک مرتبہ تو 28 دن کا پروگرام بنا تقریر کا، یعنی دربن سے لے کر جنوبی افریقہ تک، اور جانے سے پہلے وہ سارا انہوں نے پروگرام بھی نشر کر دیا تھا. سب جگہ میں رات کو دن کو کہیں ذرہ ڈر نہیں. اور میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اب اتنے سال ہو رہے ہیں، ہم لوگ ملاوی سے آئے ہو تو 25 سال کا بھی ٹھیک تھا. اب جو افریقہ کا میں نے دورہ کیا ہے، میں ابھی ساؤتھ افریقہ کا بھی 2 مہینے رہ کر آیا ہوں. آزاد دل میں ٹھہرا تھا، لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں. نیروبی گیا پچھلے سال، یہاں آنے کے بعد نیروبی گیا. میں نے بتایا تھا کہ مجھے اب وہاں ممباسا کا پروگرام، اور نیروبی کے حضرات نے بہت سختی کے ساتھ دعوت دی. سختی کا معنی کیا ہے، بہت 10 دن کے لیے میں نے گیا، تو 3 جگہ پر گیا میں. نیروبی، اور نیروبی سے ممباسا کا پروگرام تھا، اور ممباسا سے پھر یہ 2 بڑی جگہوں کو چھوڑ کر ایک جگہ پر ایک میرو کر کے، بڑی جگہ نہیں ہے لیکن وہاں سے کچھ ہمارے متعلقین ہمارے سلسلے صاحب نے اپنے گھر دعوت دی 3 جگہ. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، نیروبی کے اندر میرے ساتھ میرا خادم تھے، خدمت کرتے تھے. خادم کا معنی کیا، یعنی ہم ابھی بہنیں بہت کمزور ہے تو کبھی نہ کبھی کوئی ساتھ آ جاتا ہے. ہمارا قاری سلیم جاویلیا صاحب جانتے ہیں نا، قاری سلیم جاویلیا، وہ بیچارے اکثر خبر میں رہتے ہیں، بوٹ ہے، وہ رات بھر پہرا کرتے ہیں. ذرا نوک ہوتا ہے شاید یہ گوڑ کر پرایا، صبح ہوئی من ہوتا ہے کہ آج سامنے ایک فیملی کو کاٹ دیا. اثر ہوا، معلوم ہوا کہ آج جو ہے مغرب بعد وہاں لوگوں کو کاٹ دیا. 10 بجے 11 بجے 12 بجے گئے
معلوم ہو کہ ابھی ابھی اس دکان میں کسی کو شوٹ کر کے چلی گئی. نماز کے اندر کھڑے ہیں, اتنا بڑا شہر ہے, کوئی نیروبی کوئی چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا شہر ہے, نماز میں کھڑے ہیں, اور وہاں لوگ اللہ اکبر کہا, جماعت میں شامل ہو گئے, بات چیخ آئی, کیا ہوا؟ ہمت کے ساتھ دوڑ بھی نہیں سکتے, ایک تو دوڑ, تو بھاگو دوڑو دیکھو سب دیکھو پہلے, دیکھیے اتنے میں تو اس کو خود کر کے جا رہا ہے, آئی سے جا رہا ہے. اور ابھی جو ہے ٹیکس آیا ہے, جانے کی ہمت تو نہیں پڑی, لیکن جانا تو ہے ہی, گھر والے تو منع نہیں کرتے. یہ افریقہ کے حالات. ملاوی جہاں میں نے کہا میں رات کو یوں سو جاتا تھا, یوں اس طریقے سے, ابھی اس طریقے سے مغرب کے بعد بھی وہاں کوئی درخت کے نیچے نہیں سو سکتا. کاروں کو نکالتے ہیں. میں نے اپنی نظر سے دیکھا ساؤتھ افریقہ کے اندر, ہم لوگ جب نماز پڑھ کے آتے ہیں عشاء کے وقت, تو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہ کار کا دروازہ کھول دیں, وہ کار کا نہیں, اس کا وہ گیریج کا, پوری کار اندر لیتے ہیں اور پھر ریموٹ کنٹرول سے اس کو بند کرتے ہیں. باہر نکلنے کی کسی ہمت و طاقت نہیں. ایک جگہ کے اوپر ہم لوگ گئے تھے, تو ہماری گاڑی تھی, اچھی گاڑی, لیکن اچھی گاڑی ہو وہ بھی تو اٹک جاوے نا, فرسٹ کلاس گاڑی آلریڈی پسی بھی ہارٹ فیل ہی ہے, کئی بیماری نہیں, کئی خبر نہیں پڑی, تنہوں خبر پڑے, تنہوں خبر پڑے آلریڈی. تو ہم لوگ لوڈی کوٹ سے نکلے, لوڈی کوٹ اور جونسبرگ میں زیادہ فاصلہ نہیں, اور اچھا علاقہ ہے کاروں کے آنے جانے کا. لوڈی کوٹ, لوڈی کوٹ سے باہر نکلے تو کار چلانے والے شاندار, کار بھی شاندار. اب کار ایسی ہو رہی ہے, تو میں نے ان کو کہا کہ گڑبڑی ہو رہی ہے, دھواں بھی نظر آ رہا ہے, دھواں وائر چل گیا. اس کو بریک لگائی تو سامنے ایک گیرج تھا, اس کے پاس آہستہ آہستہ لے گئے. کالے لوگوں کا گیرج تھا اور اثر اور مغرب کے درمیان وقت تھا. اب وہاں وہ موٹر بھی کھڑی تھی, تو اس کو کہا جلدی سے دیکھ لے, دیکھتا نہیں جلدی سے, آؤں جاؤں یوں کرتا رہتا ہے. اب آپ کون سا نو آپ کو کون سا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ یاد آ جاتا ہے نا. یہ قرآن پاک میں اکثر لکھتا ہے کہ جب دریا سمندر بیٹھتے ہیں اور کشتی ادھر ادھر ہونے لگتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں, میں پاچھا کنارے بنا رہتی ہے بجو کھائنے, لمبا نجا ہوں البر اذا ہوں یشرکون. جیسے ہم ممباسا میں ایک مرتبہ پھنسے, دوستوں نے کہا کہ چلو سیر لے جاؤ, کہ چلو سیر تفریح کرنے کی, وہ مشین والی بوٹ ڈھونڈی, گئے بہت دور تک, تو پتہ نہیں کیسا, اس کے بعد جا کر بند ہو گیا مشین, وہ ہینڈل سے اس کو اسٹال کر دیا, ہینڈل مارا نہیں چلتی. مجھے کیا ہوا, فلیٹ مشین بیچ دریا میں کیا کرے, مار ڈالا. 5-7 ساتھی میں نے کہا درست مدینہ, درست مدینہ پڑھنا شروع کرو. دوستوں نے پڑھنا شروع کیا. پھر میں نے کہا بھائی اس کو پوچھو کہ اگر یہ جہاز چالو نہیں ہوئی تو کیا ہوا. تو اس نے کہا کہ ہم دو ہے تو تیرنا جانتے ہیں, تو ایک تیرے گا اور اس کو رسی کے ذریعے کسی ہو. میں نے کہا کہ ہم برابر رہے گی, تو دھیرا دھیرا بولا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اللہ کے خود کرو چلیے. وہ اس نے 2-4 مرتبہ یوں کیا اور مسیح چالو ہو گیا. یہ تو تقریبی سے وہی لمبا وزن ہوا, وزن بن گیا یہ ممباسا کے ایک دوسرے چل رہا تھا. تو وہ آگے جاوے, دوستوں سنو ان باتوں کو, وہ آگے اور جاوے. اب وہ کالے لوگ گھوم رہے ہیں, کار فرسٹ کلاس ہمارے ساتھ مستورات ہیں. تو وہاں کا یہ جو یہاں وہاں کی جو وائٹ ڈچ قوم ہے نا, ڈچ قوم والے ابھی بھی ان کا ذرا ایشینوں سے پہلے کچھ اچھا تعلق, اور وہ حکومت ان کی بھی چلی گئی. تو ایک ڈچ مان لے کر اس کی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے, پیٹرول لینے کے لیے. اور پیٹرول اس نے ڈلوایا اور اس نے دیکھا اس میں کچھ گڑبڑ نہیں, چکر لگا, کیونکہ آفتاب غروب ہو جائے گا تو معاملہ ان کا گڑبڑ میں. تو وہ ہمارے مولانا سے جو گاڑی چلا رہے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مولانا سلیمان نوسار کا آزاد بھی بہت اچھی کار چلانے والے تھے, مسجد کی کار چلاتے تھے. اس نے آ کر کہا
وہاں ڈچ زبان میں کہ یہ کون ہے ان کا، یہ ہماری بہن ہے اور ہمارے بہن ہے، تو یہیں چھوڑ دو زبان میں یہ مسز بیٹھ دو، مکان یہاں 2-3 دن پر ہے، وہاں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور جا کر ٹیلی فون گھر پر تم کر دینا، تمہیں اس کو بعد میں سارٹ آؤٹ کرنا، جلدی سے کہہ دو تم بیٹھ جاؤ مجھے. تو وہاں وہ لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے. دیکھیے بر وقت خدا کی نصرت. مولانا ہمیں کہا مولانا یہ بات، میں نے کہا وانما کی وانما پیڈانی سے گھر میں بھیج دو. ہندوستان سے جو آدمی ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر ہوائی جہاز کے پہیے میں بیٹھ کر نیچے لٹک رہا ہے، برٹش قوم جو ہے اس دن تو ہم لوگ ایسا کر کیا آ رہا ہے کہ وہ بخار ہمارا حال تو بگڑ گیا انگلینڈ میں. ابھی 2 دن سال خبر ہوئی تھی آپ نے، ساری دنیا کے اندر انہوں نے لکھا، اس پر بک بن رہی ہے، ساری دنیا کے اندر ایسی کوئی قوم نہیں ہے جو اتنی بھوکی ہو کہ ہوائی جہاز کی پہیے سے لٹک کر ممبئی سے ہیتھرو تک. کوئی سنا تھا کہ نہیں؟ ایک غلط قصہ، ایک زندہ اور ایک بن گیا تھا، اور اس دن جو وہاں چلی تو آپ کو یاد، آپ لوگوں نے یہاں کچھ نیوز سنا ہوگا، لیکن وہاں تو اس دن آپ دیکھو تو ہمارے تو ملک ہو تو بیچارہ تعلیم کرنے بیٹھا وہ بھی ہو گیا، ممبئی پر بڑے وہ بھی نہیں ہو گیا. ہندوستانی یہ لوگ نے کیا بنگلہ دیش ہندوستانی پاکستان میں ادھر نہیں آ گیا پہلے پر دیکھنا یہ واقعات ہے یا جھوٹ ہے. اور تو میں نے کہا جہاں بھی میں بھی سمجھ گیا، اور دروازہ باندھ کو دور آ رہا ہے، میں نے اپنے گھر میں سوچ کے بیٹھ جاؤ پچھے آگے ابھی یہ کھا لیے ہوں خبر. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان میں ایک چھوٹا سا قصہ لکھا، گلستان پڑھی ہم نے پڑھائی ہے، گلستان کی جامعہ اسلامیہ لاگل میں. آپ دبل سے پڑھ رہی ہیں؟ ہاں، کلاس نمبر 1 جو ہے ادھر کا مسجد کا طرف ہم نے مدت تک گلستان پوستا اخلاق محسنی پڑھائی. تو والی کلاس کے پاس جاوے نا تو وہاں پھر آدمی بن جائے تھے جول میں جاوے اس وقت کیسا تھا منڈا والی کلاس. پھر وہاں گئے تو وہاں گلستان میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے قصہ ایک واقعہ لکھا ہے. اصل میں نے تب پڑھا ہے جب وہاں بھائیلا صاحب پڑھاتے تھے تو وہ اچانک آ گئی کہاں انگلینڈ، پہیے کو لٹک کر نہیں وہ تو لزا لے کر آئے. پھر درمیانے سال میں آئے تو محسن صاحب نے میرے پاس آ کر کہا یار یہ درمیان میں بالکل کتابیں رک گئی ہے اور 3 مہینہ امتحان کے بعد تم کچھ کر لو. میں نے کہا میں انشاءاللہ پڑھا لوں گا اپنے اس بات کے ساتھ ساتھ. تو اس میں لکھا ہے ایک واقعہ شیخ سعدی نے کہ ایک بھیڑیا جو ہے، بھیڑیا اس جانور کو کہتے ہیں جو بکری کو کھا جاتا ہے، بکری کو. تو ایک بھیڑیے نے بکری کے وقت بکری پر حملہ کیا تو کوئی بیچارہ رحم دل انسان، میں نہیں کہوں گا آپ جیسا لیکن ایسا کہوں گا آپ جیسا کیوں نہیں کہوں گا بعد میں معلوم ہوگا. رحم دل انسان نے جا کر وہ بھیڑیوں کو مارا پڑا اور بکری کو کیا کیا چھوڑا لیا اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھرایا. بکری بیچاری بیوے کر دی، بہت دیتی وہ خوش ہو گئی، لے جا کر گھر جا کر بند دیا، گھاس دیا، چارہ دیا. جب رات آدھی رات ہو گئی پھر چھوڑا نکالا بکری کو صبح کرنے کے لیے. دن تو کوئی دیکھ رہا ہے نا آواز آواز لوگ جمع ہو جائے گا، بکری تو سی نہیں کدھر چلایا. تو رات کو 12 بجے تو بکری کہتی ہے، شادی کہتے ہیں، بکری زبان حاضر کہتی ہے ارے جب یہ رات کو 12 بجے ذبح کرنے کا تو وہیں مجھے کھا جانے دیتا، یہاں تو لایا میں لے جا کر کرے گا کہ اب یہ سوال ہے نا. لیکن ہمارے مولانا چونکہ ماحول سے واقف تھے تو اس میں ہی تھے، وہاں گئے مغرب کی نماز بھی پڑھنے کا موقع دیا. اخلاق آدمی کے جب اچھے ہوتے ہیں چائے دلائی، اس کے بعد پھر گھر ٹیلی فون کیا کہ ہم تو یہاں ہمارے جنگل میں پھرتے ہیں تم آ جاؤ. تو ہمارے پھر وہاں سے وہ آئے، آنے کے بعد پھر ہم تو گھر چلے گئے. پھر وہ گیریج والے کو کانٹیکٹ کیا. دوسرے دن صبح میں
کار جا کر کہیں سے پوچھتے کیا ہوگا، مجھے آگے نہیں کیا کہ انہوں نے کار کر منائی ہوگی. تو میرے دوست یہ افریقہ کے حالات اس وقت یہ گھوم گام دیکھیے وہی بات. اب میں نے آپ کو دیکھو، میں نیروبی کے اندر جس صاحب نے مجھے مدعو کیا تھا، جن کے یہاں میں مہمان تھا، وہ لکھوں بچنی انڈیا کی اصطلاح میں اس کے کروڑوں کوٹی، اتنا زیادہ پیسہ، سب دروازے کے اوپر یہ لگائے ہوئے. وہ کیا آپ لگاتے ہیں؟ نہیں الارم تو لگے لیکن چلیے تو مسئلہ کہیں بھی کہیں نہیں جائے گا لگا دل مت لگا لگا. اور اسی بات بھی ہے کہ اس کی تو خدا حفاظت کرے، خدا کا گھر ہے، وہ تو میرا گھر ہے، خدا کا گھر ہے، خدا حفاظت کرے. تو وہاں وہ لگایا ہوا ہے، سب کچھ لگا ہوا. پھر بھی وہ قاری سلیم صاحب رات کو اٹھتے ہیں، اور بے شک اٹھتے تھے، میں انہیں ڈرپوک نہیں دیتا تھا، وہ سن رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا نہیں کہ مہمان وہ تو آنے کے ساتھ پہلے کیا مار دیتے ہیں بس، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں گد ٹھیک ہے نہیں. ہر روز اخباروں میں دیکھو ہم بس میرو میں گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن ہو گئے یہ شیشہ سب کو اتار کر چلے گئے، ہمارے پاس اگر بوٹلیں نہیں ہوتی تو مر جاتے. ہم نے بوٹلیں ماری، بہت ساری بوٹلیں کچھ ہوگی، وہ دکاندار تھے اس کو مار کر کے تو ان کو ایسا لگا ہم نے گلاس اور بوٹل ماری تو ان کو ایسا لگا کہ ہمارے پاس کچھ سکھ کرنے کا اندھیرا تھا، تب بھاگ گئے. کسی جگہ پر سکون نہیں، پیسہ اتنا پیسہ. کھانے کے انداز میں یہ ہے کہ روٹی پورٹ کے اندر مجھے ایک جگہ پر مدعو کیا گیا، یہ مجھ جیسے معمولی آدمی کو دعوت دی، تو ٹیبل کے اوپر کھانا تو نیچے کھایا لیکن دسترخوان کے اوپر جو کھانا تھا، تو آپ یقین کیجئے کہ گوشت کا تاج محل بنایا تھا. روٹی پورٹ گوشت کا تاج محل، جیسا ہندوستان تھا ایسا گوشت کو تاج محل. پکانے والے ایسے وہ ساؤتھ افریقہ کی پکانے کی بک دیکھی ہے کہ نہیں آپ نے؟ وہ تو بھول ہی گیا ہے، ان کیا یاد ہے. میں نے کہتا ہوں کھانا پینا منع ہے، لیکن جب آ جاتی ہے وہ تاج محل بنایا تھا. اور جو تاج محل کی جو مینار ہے اس کی جگہ پر چھری رکھی ہوئی ہے. آج بھی بہت ساری دولت ہے، لیکن جس کو دیو اس کو. میں گیا آزاد بھی، ہمارے پرانے دوست سے ملاقات ہوئی، نام تو انٹرنیو میں لگا، نام تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ دوست ہے ہمارے، بہت ہی خوش مزاج آدمی، خوش مزاج. تو جب ملتے ہیں تو بہت ہنسی خوشی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو مزاق بھی کر لیتے ہیں. اس وقت میں ملا، السلام علیکم، تو نہ ہنستے ہیں نہ کچھ نہیں، ایک دم مری کیا ہو گیا مری آپ مری، اس کا کسی نے کہا نہیں. تو اس کا بیچارے کا ایسا ہوا کہ اتنی بڑی لمبی دکان کے اندر وہ لوگ گھس گئے، گھسنے کے بعد وہ ہاتھ کو پاؤں کے سب باندھ دیے، اچھی طریقے سے باندھا اس کو. باندھنے کے بعد سب چھوڑا وڑا نکل رہا، تو لے جاؤ، میں مارتا ہوں بس کو لے جاؤ. کہاں کسی موسم تھوڑوں کو کسی میں نہیں بچ رہا. اس کو اتنا مار، پھر جب جانا اس کو کہا کہ میرے کو چھوڑ کر جاؤ، ہمیں چھوڑی نہیں، ایسے کہا کہ پھر میں ایسا کھسکا، اور کھسکنے کے بعد پھر کہیں جا کر میں نے آواز دی اور کہا رسی توڑی ہے، کہا جان بچی ہے. اتنا بچار ہو رہا ہے، یہ حالات سب چل رہے ہیں اور دن بدن بڑھ رہا ہے. افریقہ ختم کیوں سمجھو؟ یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے ختم. دیکھ کر ہے، جو آدمی دیکھ کر ہے وہ کیا ہے؟ چین سے کوئی بھی آدمی نہیں سوتا ہے. ایک گھر میں سو رہا تھا تو رات کو تہجد کے وقت کے اندر، تہجد کے وقت ہوتا ہے تو ٹارچ لائٹ لے کر وہ تہجد کے وقت دیکھتے ہیں، یعنی کہ کوئی آتو نہیں گیا ہے، کوئی آتو نہیں گیا ہے، تو اس کے بعد نیند نہیں آتی، دن کو سونا پڑتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی. اور مکان شاندار ہے اور سب اعتبار سے پیک ہے، لیکن کس طریقے سے وہ آ جاتے ہیں، کیسے آ جاتے ہیں؟ یہ زامبیا اس سے زیادہ بدتر، اس سے زیادہ. اور روڈیشیا اور بلوایو، یہ سب جگہ میں پہلے گیا ہوں، اگلے زمانے میں ملائی میں تھا. اتنا شاندار تھا کہ وہاں دیکھنے کی جگہ جیسے آپ یہاں ہوتی ہے، وکٹوریا فالس گیا ہے،
بلوایوں میں. ساری دنیا کی تاریخ میں تنہ تنہا ایک جگہ ایسی وکٹوریا فال. اس پر یہ انگریز کا تسلط تھا لیکن پھر چھوڑ دینا پڑا. سیاح دنیا بھر سے لوگ وہاں آتے ہیں. میں خود گیا ہوں دلی کے لیے. بلوایوں سے 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا راستہ ہے گائے جنگل کے اندر ہے. بڑا یعنی پوری کی پوری دریا جو ہے وہ نیچے بہتا ہے. پورا کا پورا دریا نیچے گرتا ہے اور نیچے گرنے کے بعد وہ اتنی ندی بن جاتا ہے. پورا پانی کدھر جا رہا ہے اور رنگ بدلتے ہیں. ادھر پانی کا رنگ سرخ ہے, ادھر ایسا ہے, ادھر ایسا ہے, ادھر ایسا ہے. آدمی وہاں سے ہٹنے کو دل نہ چاہے. اور پھر جو میٹھا پانی ہے اس کے ذریعے سے جھنکار جو بچی ہے نا, آج ہم آپ کے یہاں وہ کیو ہے نا, کیو تو وہاں نہیں وہ بہت موجے آتے ہیں. لیکن کیو میں جانے کے بعد ہم تو چیو بن گئے کیونکہ اس کی جو وہ چنگاری وہ جو پانی کا یہ آتا ہے منہ میں لگتا ہے تو کھارا کھارا لگتا ہے. وہاں میٹھا, تو اس میٹھے پانی کے ذریعے سے ایسے سرسبزار لگے ہیں کہ آپ اس کے درمیان میں چلو, کہیں دیکھو تو کہیں ہلنی چل رہی ہے, کہیں کیا ہے, کہیں کیا ہے, کہیں کیا ہے, اور کوئی ڈر نہیں. بعض غار دکھلائے گی جو پہلے کہتے ہیں کہ اصحابی کا, حالانکہ اصحابی کا غار تو نہیں ہوتا معاہد ہے, لیکن بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اسی کی مان عجیب. اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہاں جا گیا, وہ سیاحی بھی ختم ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. لوگوں کا آنا جانا بند, یعنی اتنا جو آمدنی تھی وہ سب بند ہو گئی. کیوں لوٹا وہ؟ اب وہ لٹتے ہیں, اب کون جائے گا آپ کی اگر ایسا خدانہ خاصا ڈھونڈ جائے, کون آئے گا بعد آئے گا؟ سارا افریقہ لپیٹ میں آ گیا, زد میں آ گیا. لیکن میرے عزیز دوست اور بزرگوں, میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں, لیکن بزرگوں نے کیوں ان کو پہلے سے کسی گوئی کے طور پر کہا تھا کہ اہل اللہ, علماء, طلباء جو اسباب دی اس کے پیچھے چلنا, ان کا ماننا, ان کا سیکھنا. اور جب تمہارے اندر غربت تھی یہ ساؤتھ افریقہ والوں اور یہ ملاوی والوں اور انگلینڈ والوں, اور اس وقت تم نے اللہ کے سامنے جو سب جھکایا تھا اور اللہ نے دیا تھا, اس چیز کو تم نہ بھولنا, تو باقی رہے گا. حضرت مولانا یوسف نوری رحمۃ اللہ علیہ, شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص, یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انہوں نے ڈابل میں بخاری شریف بھی پڑھائی ہے جامعہ میں, جس وقت میں قرآن کر رہا تھا ڈابل میں, حافظ ہو رہا قرآن. پھر تو پاکستان چلے آئے. بہت بڑے بزرگ اعلیٰ درجے, یہ بھی افریقہ تشریف لائے. انہوں نے کہا پورٹوگل کے اندر, ملاوی کے پاس تھا ان کو, پورٹوگل کے اندر مسلمان آئے تھے جیسے ہم لوگ آئے نا, تو ہم سے زیادہ بدتر حالت میں. یعنی بیچارے وہاں ہندوستان سے نکلے پانی کے جہاز میں, بھوکے پیاسے 2 مہینے کو یہاں پہنچے, جھاڑوں کے نیچے رہے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے دیا, اور پورٹوگل میں مالدار سے بنا دیا. جب پیسہ آیا تو شادی ہوتی تھی. مفتی صاحب تو پہلے دن مولانا, ان کے یہاں یہ رسم و رواج تھا کہ شادی کی, مسلمان شادی کی پہلی رات وہاں کا جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہوٹل ہو اس میں دن بڑا جینٹس کے ساتھ جو اعلیٰ درجے کا ہوٹل. اور پورٹوگل میں جو ہے نا دریا کے کنارے پر رہے ہوئے, جیسے یہاں, جیسا آپ کے یہاں ابھی سب سے بڑا ہوٹل بن رہا ہے نا, لوگ بتاتے ہیں آتے جاتے ہیں. میرے گاؤں سردار کی مثال ہے, اور یہ کہہ رہا ہوں ان کو دقت ہے, ایسا نہیں ہوتا نا. ہماری نظر تو کہاں ہونی چاہیے, تو ایسے ایسے ہوٹل تھے. اس سے بڑھ کر بڑے ہوٹل تھے جو بالکل بیچ پانی کے اندر ہوٹل تھے. چھوٹے سے بیچ بنایا تھے, یہاں بھی تھا پہلے, پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں. تو پہلی رات شادی کی وہاں بناتے تھے مسلمان, نکاح پڑھتے, لڑکا اور لڑکی, اور خرافات. اور پھر دوسرے دن نام ہوتا تھا ولیمہ. ولیمہ تو سنت ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن سنت کی گرمی بہت بڑا کیسا کرتے تھے. ولیمہ ہوتا تھا راؤنڈ ٹیبل کا. راؤنڈ ٹیبل آپ جانا, راؤنڈ ٹیبل کا معنی یہ ہے کہ بہت, یہ دیکھا ہے میں نے, نظر سے یہ دیکھا ہے یہ راؤنڈ ٹیبل. اور ایسی دعوتوں سے پھر میں بھاگا ہوں وہاں سے. میں نے کہا اللہ لعنت کرے. تب تو جوانی کا زمانہ نہیں, آگے تو کچھ پانی بھی چھوڑا سے کیا ہوئے تو ہوتا ہے. ٹوئنٹی مطلب گڑبڑی چاہیے اور چاہیے ہوتا ہے, ابھی ہوتا ہے اپنا جیسے کرنے اٹھ سے نہیں جیسے کرنے گے. لیکن الحمدللہ اس وقت تو باڈی مضبوط تھی, دل کمزور تھا, لیکن اب دل قوی ہے اور باڈی اللہ کا شکر تو ادا کر لینا. راؤنڈ ٹیبل کا معنی یہ ہے کہ ایک راؤنڈ گول ٹیبل یہاں ہے,
ایک یہاں ہے ایک وہاں ہے. اس گول ٹیبل کے اوپر آپ کی فیملی, اس راؤنڈ آپ کی, اس پر آپ کی فیملی سمجھیں گے, می اینڈ مائی وائف یو. اور کیا کہے, راؤنڈ ٹیبل کا ہمارا سمجھے, می اینڈ مائی 2 ڈاٹر ہے نا, جان, یعنی اپنے خاندان کے ساتھ. دیکھا آپ نے اتنی بے پردگی کے ساتھ کھانا. اب یہ کھاوے ادھر دیکھے اس کی بیوی کی طرف, اس کی بیوی ادھر کھاوے دیکھے ادھر, آہاں کھائے نے تاج ہوئے, کھائے نے تاج ہوئے. یہ ولیمہ کی بیوی. رئیس المحدثین حضرت علامہ شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھوڑی دیر کے لیے, اور یہ چیز آپ کے سامنے جو بیان کی تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ کر فوراً دونوں پر تشریف لے گئے کہ مسلمانوں اگر تمہاری یہ حالت رہی تو تم بہت قریب خدا کی عذاب کا انتظار کرو. ہم ملاوی میں تھے, 6 مہینہ نہیں ہوا ان پر خدا کا عذاب آیا. ایسا عذاب آیا حکومت نے کہہ دیا پہنے ہوئے جوتے کے ساتھ نکل جاؤ یہاں سے, تمہارا کچھ نہیں, جوتے بھی نہیں لینے دیے, چپل بھی نہیں لینے. ان کی لڑکیوں کو کالے لوگوں نے رکھا, خوب استعمال کیا. دیکھا آپ نے ذلت کی نظر نیچے سے. اتنا ان کا دل کمزور ہو گیا کہ کالا آتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ تو یہیں ٹھہرنا, تیری بیوی کو میں لے جانے والا ہوں, جو بھاگا لے کر ماروں گا تو اپنی بیوی کو لے کر یہیں ٹھہرتا. اس کا آنے کے انتظار, اتنا دل کمزور ہو گیا تھا. کسی بات تو یہیں ٹھہرنے میں شوٹ کرنے والا ہوں, جو بھاگا تو پھر بہت خراب ہوگا. ارے بھائی شوٹ کرنے کے بعد کیا خراب ہوگا, لیکن اتنا دل کمزور ہو گیا کہ وہ وہیں آیا. عذاب الہی. میرے دوست اور بزرگوں, آپ بہت اچھے حال میں ہو, لیکن آئندہ کا آپ خیال رکھنا, اب خیال رکھنا, اب اسٹیپ کا. 14 پاری کی آیت پڑھ رہا تھا, فرمایا وضرب اللہ مثلا قریہ, اللہ تعالیٰ ایک بستی کی حالت کو بیان فرماتے ہیں جہاں کے رہنے والے بڑے ہی مطمئن اور اطمینان والے تھے. کانت آمنۃ مطمئنہ, آمنہ امن والی, مطمئن اطمینان والی. پھر کیا ہوتا تھا, یاتی رزقها رغدا من کل مکان, کی روزی آتی تھی. کیسی آتی تھی؟ رغدن میں نے بغیر محنت, رغدن میں نے بغیر محنت, یعنی بغیر محنت تو ہوتی تھی لیکن ایسی محنت نہیں جو تھکا دینے والی ہے نا. بھائی ایک تو آپ یہ ہے کہ فرسٹ کلاس کار لی, ابھی بھائی کار کتنا نہیں آ گیا, کیونکہ مولوی صاحب $10,000 ہو, ماشاء اللہ. پھر اندر مال سامان کا میاں بھی چلا گیا, نیو یارک چلا گیا, کتنا موٹر سیٹ نیو یارک سے سامان لائے. اللہ نے دیا, کسی کو تانا نہیں مار رہا ہوں, اللہ کی نعمت ہے. نیو یارک سے نام دیا نا نعمت دی, آپ نے ایم تو نہیں دیا. اچھا نیو یارک سے رام اللہ, پھر کار میں رکھا, پھر دروازے باہر گیا, یہ دے دیا, اور $100 کا مال, اور دوسرے ہفتے میں پڑے $300 بنا لیا گیا. جائز ہے نفع. یہ مجھے مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے صرف یہ کہنا ہے یہ حلال روزی دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے, وہ حلال ہے نا. رغدن کا مطلب ہے قرآن پاک یاتی رزقها رغدا من کل مکان, کی روزی ہر طرف سے آتی تھی بہت کم محنت کے ساتھ. کم محنت سے نہیں, کیا محنت. پون پورما اینڈا نے سموسا ناشتوں کی دو, પછી કાર લઈને ગયા, $500 લઈને આવ્યા ને કારમાં ને કારમાં. ઇન્ડિયામાં હોતે તો હવાની પરમાં આવું ફાટી ગયેલું, આવું ફાટી ગયેલું, આવું ફાટી ગયેલું. તો કે આપકો હવાઈને ડોરો લાવો તો શું આ બધું ફાટી ગયું દેખાય ગયું. ચાલ તો હવાઈનો ડોરો એ ઉભો ઉભો ને પેલીથી હેવી દે, પછી તો હવે અંદરમાં બી લાગે. ગલત થોડું કહો. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں ایسے ہی کھیلوں کا بچہ ہوں, میں اسی ماحول کا ہوں. تم کو برا لگے تو میں ہوں, آئے نہیں. میں کوئی سورت کا شہری نہیں ہوں اور کوئی آسمان سے اترا نہیں ہوں. تم لوگوں سے کمزور ترین میں گاؤں گاؤں کے ہاتھ کو بسنے والا, تو اب تو برا نہیں لگا ہوگا. પછી વરસાદ બહુ આવ્યો તો કે હવે તો રોપવાનું તો પેલો તળવાયો લઈ એમ કરીને તળવાયો નીચે બેઠને को पानी में
پانی وہاں تو ممبر پر ایسے بیٹھنے کا ضرورت ہے. چلو ممبر جو ہے کہ کیا لگے ممبر ہے نا, نیچے رکھیے اور اوپر سے پانی لگے. نیما سے آوا بچھو کٹتے سے نہیں, بچھو نہ کر رہے تو ادنا سے کم درجے کا تحفہ کاٹو. راتنا آپ نے گھیرا بیٹھ دیا بدو ہری گیرو ہوئی, ہم نے کہاں کریم لگا رہے 45 نمبر کی کریم. میں نے بھاجی تھی 45 آپ ویکسین ہو گئے, جو ویکسین تو نہیں ملی تو بیچاری گھر والی خیریت بگڑ رہا ہے. انہیں ویکسین نے بہت دیا ہے وہ ہے آل گیٹ انتاب کو نمبر کھولو بھی نہیں ملتی. دیکھا تو قرآن پاک کہہ رہے ہیں یاتی رزقہا رغدن, جو آج تمہارے اوپر اور میرے اوپر صادق آ رہا ہے. صرف تمہارے اوپر نہیں, میرے اوپر بھی ہمیں رزق رغدن کیوں ماننا, صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میرے اوپر بھی کہہ رہا ہوں. میں بھی 2-3 کار کا مالک ہوں. ہر طرف سے یہی تو ڈر لگتا ہے ہمارا, یہی ڈر لگتا ہے, یہی ڈر لگتا ہے. جا کر کیا حساب نہیں کر لگتا ہوں تو سلم یوم نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے اوپر تو ایک ذرا ترکار عبدالمعاف رضی اللہ تعالیٰ اتنے مالدار, ایک دن 2 ترکاری آئی, اتنے روئے کہ کھانا نہیں کھاتے. تو قرآن پاک نے رکشا کیا یاتی رزقہا رغدن من کل مکان. پھر کیا ہوا, فرمایا وہ کھاتے رہتے پیتے رہتے اللہ کی بات کرتے رہے تو کچھ نہیں بڑھاتے ہو آگے. لیکن آگے فرمایا فکفرت بانعم اللہ, ناشکری کی, فکفرت بس ناشکری کی بانعم اللہ. انعم جمع ہے نعمت کی, انعم یہ جمع کا لفظ ہے تو کس کی جمع ہے نعمت کی. فکفرت تسنیہ کا صیغہ ہے, آگے جمع ہے نا تسنیہ. ناشکری کی اللہ کی نعمت کی تو پھر کیا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ, اذاق رزق کو میں نے چکھانا, چکھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا لباس الجوع والخوف, بھوک کا اور خوف کا لباس. یا تو بھوک آ گئی یا خوف. جیسے افریقہ کی سارے حالات آپ نے دیکھا, یہ خوف کا لباس آ گیا. خوف بالکل آپ اس کو پھیل نہیں سکتے میرے عزیز دوستو. اور آپ لوگوں کو زیادہ تعجب نہ, اس کو زیادہ تعجب ہوگا جو پہلے وہاں ٹھہر چکا ہے آرام کے ساتھ. جیسے میں نے کہا رات کو دن کو درختوں کے نیچے گھومتے تھے, آج ٹھہر نہیں سکتے. آج وہاں کاروں میں کچھ مزہ نہیں. اس لیے میرا عزیز دوست بزرگو, میں نے آپ کا آج وقت کچھ زیادہ ہی لے لیا ہے, لیکن میں نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے یہ دل بھی ڈالا کہ حالات بڑے اچھے جا رہے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. لیکن اتنی بات کہہ کر جاؤں گا کہ ابھی آئندہ اب اسٹیپ جو آ رہا ہے اس پر آپ کو بہت ہی خیال کریں گے. کیوں کہ اب نقشہ بدل رہا ہے. اس میں 2 چیز کام کر رہی ہے. تھوڑا سا وقت لوں گا. ایک تقریر جو ہے نا, وہ تقریر تو کیا ہوگی, لیکن ایک اصلاحی چیز ہے بڑی. اس میں جو بڑے عمر والے لوگ ہیں وہ آپ سے رخصت ہو رہے ہیں. کتنے ہو گئے وہ رخصت ہو رہے ہیں نا. اور ہر زمانے میں سب چلا رہا ہے. جو بڑے وہاں ڈوڑی جگہ والا بزرگوں میں ہے, اللہ رکھے انشاءاللہ. ایک دم بڑے گھبرائی کہ آپ لوگوں نے تعلیم کر لو تو ہوں گی دوبارہ مت سے نا. 63 ایئرس ہو گئی. میں گھبرا نہیں ہوں بھی آپ لوگ وطن سے نا بھائی, وہ کس کا وطن ہے, اپنا وطن ہے. وہ تو آپ نے گھبرا ہی لے, آپ وطن سے آپ نے بنا بھی لیے تو آپ نے گھبراہٹ نہیں آ رہی. جو ہمارے آپ نے حج پڑھوا جو انڈیا جائے بے چار بے کر ویک رہے آپ کی بہت جذبہ ہے. 6 ویک رہے جا بورڈ لگا ہوا ایک بات جا بولا ہی ضرورت ہے. اپنے کو بھی چاہ رہی ہے کہ برطانیہ کی انگلش کالج بلا لوں وہ بنا لو آ تو خراب ہے. انڈین میں ہو رہی انڈین بار بڑا سمجھ رہا ہوں. آپ کو اپنا ایمان بتاؤں گی. پہلے ہفتے میں جو ٹوائلٹ پیٹ چھوٹا چاہے لو الفا ریڈیو پکڑی کیم بول رکھو کیونکہ ہر تھرو پر ڈیلے ہوئے. تو وائی اس لیے کہ اس کو وطن بنایا. کیا بنایا ہے؟ وطن بنایا ہے. کیونکہ اب جو سارا نظام ہے وہ یہاں بن چکا ہے. تمہارا ہو یا میرا ہے. تمہاری بات نہیں, میری بات نہیں. میں خود میں نہیں کہہ سکتا باہر زیادہ.
اب دیکھو اس وقت مجھے مجبوراً بھیجا ہے ہمارے بچوں نے کہ آپ ذرا تھوڑا سا 2-4 مہینے سے ایک دم مسلسل تھک رہے ہیں بعض کاموں کی وجہ سے، اور تھکن کافی محسوس ہو رہی ہے، اور کہیں آتے جاتے نہیں، اور جب دیکھے تو بس کتاب لیجیے، ایسی جگہ پہ وہاں بس کتاب لیں۔ تو میں نے کہا چلو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی دورے تو ہے، دورے میں دورے کر لیں گے، اور یہ کہ ایسا رہے گا ایسا نہیں گا، ابھی یہ ہو رہا ہے کہ کلور ٹکٹ مل جائے گا تو میں بھی جاؤں گی، بس ٹھیک ہے گلیوں بس وہ ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ جہاں نظام ہوتا ہے وہاں آدمی، تو اسی لیے اگر آخرت کا نظام اپنا نظام بنا لے، وظائف سے، ذکر سے خدا کو راضی کر کے اپنی قبر کو آباد کر لے، برباد نہ کرے، اس کو ٹھیک کر لے، اصل کی بات کا وظیفہ، صبح کا نماز جماعت، اللہ کا ڈر، گناہ ہو جائے اس پر توبہ، اور پھر اس کا نتیجہ کبھی خوش نصیب ہو تو یہ بھی ہو جائے کہ اللہ کے رسول کی دیدار کی زیارت بھی ہو جائے، اس لیے کہ بزرگوں نے لکھا ہے، اور حسن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی ملفوظات نہ پڑھیں گے، جس مرد مومن کو اگر اللہ کے رسول کی زیارت ہو جائے دنیا میں تو فرمائے اس کا خاتمہ بھی خیر تقریباً یقینی ہو جاتا ہے، اور بعضوں کو جنت بھی دکھلاتے ہیں اللہ پاک، یہ بھی بہت بڑی، اگر ایسا ہو گیا تو مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی، اب ختم کر رہا ہوں، 10 بجے 11 بجے دارالعلوم دیوبند کے اولین استاد، بہت بڑے بزرگ اور مذہب بزرگ، اور مذہب کا معنی ان پر جذب جاتا، ہم بزرگان دین میں ایک جماعت مذہبوں کی چاہیے۔ میں نے آج اس لائن سے بات تو انہیں کی کر رہا ہوں، لیکن میں اس لائن سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کر ایک دوسری بات سے غرض کر رہا ہوں، درمیان میں ان کا بھی ذکر آ جائے۔ ایک مذہبوں کی زبان ہمارے قریب کے زبان حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ مذہب میرے یہ ہوتے، میں ان سے بگیت ہوا، لیکن زیادہ زمانہ نہ ملا، اس لیے میں نوجوان اور ان کا 80 سال کا دارالعلوم دیوبند سفاری ہونے کا، لیکن جو بھی ملا ہو ایک آدھ گھونٹ پانی مل گیا ان کیا ہے یہ مسجد میں، اور اس وقت بھی ہوں گے، ایسا تھوڑا کہ میں ہی سب کو جانوں، بہت کو میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نانوت بھی، یہ بھی مسجد میں سے رات کو بہت رویا کرتے، اور روتے روتے وہیں سو جاتی، پچھلی رات کو اٹھ جاتی تھی، پچھلی رات کو اٹھے دارالعلوم دیوبند کے اولین مدرس تھے، اور بہت روئے، اور ان کو تکلیف بھی بہت تھی پیسے کی، یعنی وہ ایسے کہتے نہیں تھے، لیکن حکیم الامت چونکہ ان کے شاگرد تھے تو حکیم الامت سے بہت تعلق تھا، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کے مالدار تھے، تو پیسے خرچ کے لیے دارالعلوم بھیجتے تھے، تو مولانا یعقوب صاحب کو حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ حضرت میرے پاس پیسے پڑے ہیں، میں آپ کو گھر میں بھگا رہی ہوں، کہ نہیں حضرت قرض کا، اچھا قرض ہم دے دو، جب واپس دوں واپس دینا پڑے گا، معاملہ ہوا صاحب لے لیا قرض، روپیہ 2 روپیہ، اس کا معنی کیا ہوا کہ پیسے سے ایک دن یہ رات کو اٹھے تو ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، رو رو کہنے کہ یہ اللہ مجھے 56 کروڑ دیجیے، مجھے 56 کروڑ دیجیے، مجھے 56 کروڑ دیجیے، میں کیوں کسی کے پاس کر جاؤں، میں تیرا بن جاؤں، صبح کی ایسی حالت، میں کیوں کسی کو مانوں، میں کیوں قرض دوں، میرے کو دے دے، بہت سارا ہوگا خرچوں گا خرچوں گا، اور جو باقی جو رہ جائے گا اس بھرنے میں صدقہ کر دوں گا، اور پھر سو گئے وہیں اپنے مسلح کو، تو خواب دیکھا، تو خواب میں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا تو وہ جنت میں چل رہے ہیں، یہ خواب خود انہوں نے بیان کیا، خواب جانتے ہو نا، ڈریم کہتے ہیں، کیا ہوتے ہیں ڈرنک نہیں، لیکن بعض لوگ میرے اس دن وہاں کہا تھا کہ ڈریم میں ڈرنک پیتے ہیں، ڈریم میں ڈرنک پیتے ہیں نا، ایک بنیا تھا اس نے خواب میں دیکھا وہ بیاس بہت دیتا ہے، تو کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو سامنے والا کہتا ہے 1 ہی روپیہ دوں گا، بنیا کہتا ہے نہیں 2 لوں گا، بنیا جانتے ہیں، تو سامنے والا کیا کہتا ہے میں 1 ہی دوں گا، بنیا کہتا ہے نہیں 2 لوں گا، خوب جد ہو رہی تھی، اس کی آنکھ کھل گئی، تو کم وقت 1 بھی نہیں ہے 2 بھی نہیں ہے، تو آنکھ بند کر لی کا 1 جلاتے، اس کا نام کیا ہے خواب۔ پھر سے دنیا پر یہ واقعہ مجھے ملت رحمۃ اللہ علیہ لطیفہ بیان کیا، لوگ پھر سے دنیا پر حضرت مجدد نے یہ لطیفہ بیان کیا، تو بہرحال میں تو کسی اور سائٹ میں جانا نہیں چاہتا ہوں، آپ کو ایک ہی، تو میں نے کہا وہاں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
رات کو خواب دیکھا. عرض فرماتے ہیں حکیم الامت نے وہ پورا ملفوظ ان کے ملفوظ میں یہ بات میں نے پڑھی ہے کہ کسی جلد میں 8ویں یا 9ویں جلد میں کہ وہ خواب میں دیکھنا پوری جنت میں اور نہر ہے اور دیکھا نہیں تھا مکانات سے آباد جنت یہ نہیں کیا تم یہ پہلے سمجھ میں آ رہا تو کہیں نہیں یہ تو کچھ نہیں ہے. وہ آگے گئے تو ایک بہت بڑا محل ہے. کہا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ یعقوب کا ہے خدا کے بدلے یعقوب کا. آپ خوش ہو رہے ہیں. آگے گئے تو ایک حوض ہے اور حوض سے باہر لے گئے ایک بہت بڑا میدان ہے. اس میں تو ایسا انہوں نے محل دیکھا کہ وہ ہے. کہا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ بھی یعقوب کا ہے. یعقوب خدا کا مطلوب بندہ ہے رات دن خدا کی یاد میں جو خدا کا ہے خدا اس کا. اللہ کی اس میں کیا کمی ہے؟ کچھ کمی ہے. لیکن فرشتوں نے کہا ذرا ادھر آ جاؤ کر کے کوئی دیکھا تو اس کے جو ہے ایک مینارہ 4 گنبد جیسے مینارے سے خاندان ایک ٹوٹ گیا ٹوٹ کر نیچے گرا گیا تو سارے محل کا سب بدل گیا. تو یعقوب صاحب نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ ٹوٹ کیوں گیا؟ کہا کہ یہ اصل میں تھا صحیح لیکن آج کی بات ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 56 کروڑ مانگا ہے تو 56 کروڑ دے دیں گے اس کے بدلے میں یہ توڑ دیا یہ ٹوٹ دیا 56 کروڑ دے دیں گے. وہ ایک دم نیند میں سے بیدار ہوئے کہ اللہ مجھے 56 کروڑ میں ایک پیر ہی نہیں چاہیے تو میرا جیسا تھا ویسا مینارہ ٹھیک کر. پھر آگے ہم نے بڑی جواب اس بات میں میں عرض کر رہا تھا میرا دوست وہ ہمارا وطن جو ہے اس سے میں ڈر نہیں رہا تو میں کہہ رہا تھا کہ جو ہے بزرگان دن میں ڈرے نہیں کیا ان کی ڈوکھا جمانا تو بچے انہوں نے مکلوا بھی انہیں یہ کوئی بات نہیں ان کا مکلوا بھی. لیکن بات یہ ہے کہ 2 چیزیں عرض کر رہا تھا. ایک تو یہ پرانے تربیت کرنے والے ہم سے الگ ہو رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے پہلے 2 چیز تھی یہ پرانے تربیت کرنے والے تھے اور غربت تھی. اس درمیان میں ہم خدا کے دین پر لگے میں نے. اب یہ پرانے تربیت کرنے والے چاہے اس میں علماء ہو یا غیر عالم ہو دونوں کا غیر عالم ہے وہ بھی خدا کے بزرگ بندے ہیں نا. ہر سفید داڑھی والے کا اکرام کرنا یہ مرد مومن کا خصلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جا رہے ہیں وہ غربت بھی جا رہی ہے. پہلے اگر 20-25 سال پہلے گھر کو مارو تو پارٹیاں تو کتنا کہ مہینہ $3 بولو પછી કે મોર સાહેબ નીચે છે કે અંદર કચડી ગઈ હવે ગુજરાત પડી ગઈ زمین کا ہے. اب اس کے مقابلے میں آج اگر مجھے کیا کروں کیا مارو 6 لاکھ 6 لاکھ بڑی جاتی. میں نہیں کہتا ہوں کہ میں مذاق کر رہا ہوں. مسلمان کی دولت بڑھے اللہ ان کو دے خوش ہو دعائیں کرو اللہ تم کو دے. یہ نہیں ہے پہلو آپ کوئی دوسرے راستے پر نہ لے جانا مجھے. اگر ایسا کریں گے تو آپ میرے ساتھ بے انصافی کریں گے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں اگر ایسا کریں گے تو خدا نے آپ کو جواب دینا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہارے پاس اتنا دولت کیوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تم کو اس سے زیادہ دے دے. یہ نہیں کہ میرا کہنے کا آپ کو مطلب سمجھے یعنی اتنا تھا اب اتنا ہو رہا ہے اور اب انشاءاللہ آگے بڑھو گے خداوند قدوس دے گا. اس وقت یہ 2 چیزیں یعنی غربت بھی ہٹی. اب جو اگر ہم نے خداوند قدوس کے ساتھ بغاوت معاملہ کیا تو پھر اس درمیان میں وہ ساؤتھ افریقہ کے حالات جو آپ نے سنے ہیں اس کا انتظار قرآن پاک کی روشنی میں ہم سب کو کر لینا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں تک ایسے حالات ہمارے نہ لائے. آئے نہیں ہے لیکن آئندہ بھی. اس لیے میرا عزیز دوست اور بزرگوں بات کو ختم کرتا ہوں. آج کی مضمون میں یہی بات میں نے عرض کی آپ بزرگوں کو کہ دیکھو اسی معمولی بات کی ہی پر میں نے کہنا شروع کیا تھا. ابھی حالات جو ہے وہ اور ابھی بہت ساری آپ کے لیے آزمائشیں ہیں. پہلے آپ کے یہاں 1-2 عالم تھے تو آپ کی زیادہ آزمائش نہیں تھے. اب محلے میں علماء ہو رہے ہیں. اب ان کا اکرام سب کا کرنا پڑے گا. پہلے تو بے مولوی صاحب ہوتا تھا کہ چلو کہیں نہیں کوئی مری جائے تو 40,000 کو دکھایا کر تو بھی تھی رہی سارے شہر میں ایک ہی مولوی ہو تو اس کی عزت بھی بہت کریں یہ. لیکن ابھی جو ہے ہر محلے میں علماء ہو رہے اور سب کا اکرام ضروری ہے. حفاظ ہوگا علماء کا قاری ہوگا. اب یہ نہ ہوگا گرفت ہوگا. اب چیزیں بدل رہی ہے نا. بعض بستیوں میں لوگوں نے علماء کا اکرام نہیں کیا حفاظ کا اکرام نہیں کیا. حوالہ ہے مولانا بدر عالم صاحب کو جانتے ہیں ورسی رحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ نے بزرگوں میں سے یا اللہ
آپ میں سے نوجوانوں کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن سنا تو ہوگا. ترجمان سننا آپ ہی کی ہے. پڑھی اور ضرور پڑھنی چاہیے. اور بلکہ میں تو کبھی کبھی جو تعلیم بھی لیاتا ہوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص وہاں پہ دہرانے والی خاص کر معجزات پر بڑی اچھی بات ہوتی ہے. ابھی نیا ایڈیشن بھی چکر آیا ہے ترجمان سننا کا. تو ان کی قبر ہے مدینہ منورہ میں. بڑے بڑے بزرگان دین اللہ والے. ان ساؤتھ افریقہ کا ایک بہت بڑا طبقہ جن سے بیعت ہے آج بھی محمد لوگ بیعت ہے. آپ کے خلفاء میں تو اس وقت شاید وہاں ہوں گے مدینہ منورہ میں, لیکن بیعت ہونے والے مریدین تو بوڑھے لوگ ساؤتھ افریقہ میں کافی. ہمارے یہاں انگلینڈ میں نے سنا کہ ایک دو ہے. بہت بڑے بزرگ تھے یہ مولانا بدر عالم شاہ رحمۃ اللہ. یہ انتقال کر گئے. وہ بہت زیادہ زمانہ نہیں ہوا ہے نا, 50-60 سال نہیں, 15-20-25-30 سال ہوئے ہوں گے ایسے تو, یا اس سے زیادہ کبھی ہو. کیونکہ پوتے وغیرہ تو ہے مدینہ منورہ میں, پوتے ہیں, مجھ سے بہت تعلق ہے. بیچارے وہی حضرت کے اخلاق انہوں نے پائے ہیں. اور پوتے سے ملاقات ہوئی میری عمر کی, مدینہ منورہ کے باہر ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے پہچان لیا. اس طرح سے ملاقات کی میں نے پہچان لیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ وہ پان کھاتے ہیں, اوپر سے معلوم ہو گیا. اور میں بھی پان کا 2 دیوانی مل گئی. میں نے دیا مدینہ منورہ مسجد نبی باہر میں کہا حضرت پان تو آپ کا ضرور کھا رہا ہوں. میں نے کہا پان میرے ختم ہو گئے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہاں ملیں گے. کہا ابھی آپ سے آئے کہاں پان ڈھونڈنے گئے گے, بتاؤں گا بھی تو ایسا کرو کہاں ٹھہرے ہیں. میں نے کہا بڑی جگہ پر آ جائیں گے پان. وہ ادھر سے گئے, میں ادھر سے کل شاید وہ تو فوراً تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ایک مسلح اور اتنا پان اور یہ وہ سب لے کر آ گئے. اتنا پان دے دیا کہ ختم نہیں اللہ والوں کے ساتھ. اور جنت البقیع کا یہ معاملہ ہے. آپ لوگوں نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ وہاں جس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اس میت کو دفنایا جاتا ہے اور اس کا ایک حصہ الگ کیا جاتا ہے. سعودی گورنمنٹ قانون دستر وہاں ہے کہ ابھی جو ہے یہ حصہ چالو کیا, اس میں قبریں بنے گی اور جگہ پر نہیں بنے گی, جو ہوگی وہ ادھر ہی بنے گی. اتنا علاقہ نہیں, ایک بہت بڑا یہ ہوتا ہے, اس میں رقبہ ہوتا ہے, اور یہ 2-3 سال تک چلتا ہے. قبر کے اوپر قبر, ایک قبر کے اندر 25-20 اور پتہ نہیں اس سے زیادہ کر رہا ہے. اسی لیے تو وہاں وہ زیارت کرنے والے کہتے ہیں کہ تم تلاش کر پوری دنیا کو ملے گا نہیں, مجھے چند کر دو. پھر جب ایک علاقہ ان کی تاریخ کے مطابق پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بند کر دیتے ہیں کہ ابھی یہاں کوئی دفنایا نہیں جائے, کچھ